السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ فائنلی ایک لمبے انتظار کے بعد ہم تکون ناول کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی مجھے اتنی زیادہ ریکویسٹ آئی ہیں، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر تھوڑی دیر بعد جی تکون ناول کیوں نہیں پڑھ رہی، آپ تکون ناول پڑھیں، آپ تکون ناول پڑھیں۔ تکون ناول ایک کافی لمبا ناول ہے اور مجھے لگتا ہے اس کی اچھی خاصی ایپیسوڈز ہونے والی ہیں، تو لمبے ناول سے میں تھوڑا گریز ہی کرتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کی اتنی زیادہ ریکویسٹ آئی ہیں کہ مجھے یہ پڑھنا ہی پڑ رہا ہے۔ اور تھینکس ٹو دا رائٹر عین الحیات جنہوں نے ہمیں پرمیشن دے دی۔ ناول بہت پہلے سے میری نظر میں تھا، لیکن تب یہ آن گوئنگ تھا، اب کمپلیٹ ہوا ہے۔ کہانی کے بارے میں جی بات کر لیتے ہیں۔ کہانی ہے ایک فینٹیسی بیسڈ، آپ جسے کہتے ہیں نا ناول، وہ ہے جس میں راجا، بادشاہ اور سپر پاورز ہوتی ہیں، انگوٹھیوں کی کوئی کہانی ہے۔ ایک بڑا ہی مزے کا پیکیج ہے۔ اس میں رومانس بھی ہے، اس میں سپر نیچرل فکشن بھی ہے، ایڈونچرز بھی ہیں، سسپینس بھی ہے، تھرلر بھی ہے، لو ٹرائینگل بھی ہے، جادوئی انگوٹھیاں ہیں، فلیش بیکس ہے، مطلب اس میں سب کچھ ہے۔ آپ کو اس میں مسٹری بھی ملے گی، اس میں آپ کو وائلنس ملے گا، دوستی ملے گی، کامیڈی، سب کچھ ملنے والا ہے۔ مطلب ایک اوور آل نا پورا کا پورا پیکیج ہے۔ اور کہانی کا میں نے ایک حصہ پڑھا ہے اور مجھے سچ میں بہت مزہ آیا ہے۔ ابھی تک وہ پاورز اور ویسا کچھ سٹارٹ نہیں ہوا، آبویسلی آہستہ آہستہ چیزیں ریویل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ابھی تک تو ہمارے ہیرو کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے تکون بنی ہوئی، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اس کے پاس کب آئی، کیسے آئی، بچپن سے اس کے پاس ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوا انگوٹھی کا سائز بھی بڑا ہوتا گیا۔ مزے کی بات ہے نا۔ اور اس کو روز ایک خواب آتا ہے جس میں اس کو اپنی انگوٹھی نظر آتی ہے نا، مزے کی چیز ہے نا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ریویل ہوگا اور بہت مزہ آئے گا۔ تو آپ لوگوں نے کہیں بھی نہیں جانا، پورا کا پورا ناول ضرور سننا ہے، اور عین الحیات کے انسٹاگرام پہ جا کے ان کو فالو بھی کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تکون کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں جو بھی نام وغیرہ ہے نا، دیکھیں سمسام سے لے کر ایوان تک پھیلا تکون کا قصہ، یہ سب کچھ تخیلاتی ہے، اس میں کچھ بھی ریئلٹی بیسڈ نہیں ہے۔ تکون تصورات پر مبنی ایک ایسی داستان ہے جس کے کرداروں سے لے کر جگہوں تک سب خیالی ہے۔ یہ 3 کرداروں کا ایک ایسا تصوراتی سفر ہے جہاں انہیں بیک وقت کئی چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھانے والے لوگ کیسے ان 3 کرداروں کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے، اور کیسے یہ تکون صورت جڑے کردار تکون کا اصل راز پائیں گے۔ جاننے کے لیے پڑھیے تکون ناول۔ آپ پڑھیے نہیں، آپ چپ کر کے سن لیجئے۔ تکون، از قلم عین الحیات۔ حصہ اول، تکون ایک راز۔ آغاز سفر، تکون کے 3 حصے۔ ملک سمسام کے 3 شہروں سے نکلا ایک قصہ جو ملک ایوان تک پھیلا۔ قصہ کیسپر، گوہر اور سمر کا، قصہ تکون کے راز کا۔ حالیہ ملک ایوان۔ سال 2122 کے دسمبر کی ایک برفیلی رات ملک ایوان پہ اتری تو اس نے دیکھا کسی قصر کی مانند کھڑی شیشے کی اونچی عمارتیں روشنیوں سے نہائی ہوئی ہیں۔ سڑکوں پہ لوگوں کا جمع غفیر سا ادھر ادھر پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ ہاتھوں میں مختلف گیجٹس تھامے چلتے لوگ جن کے کام اپنی ذات اور صرف اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں۔ اسی سڑک کے وسط میں اگر ہم دیکھیں تو گولائی صورت ایک جگہ بنی ہے، اطراف میں جس کے مختلف پھول اگے ہیں، اور وہی 3 مجسمے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تینوں مجسموں میں سے درمیان والے مجسمے کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، جھنڈا جو تکون کی شکل کا ہے۔ یہ ایک سرد اور تاریک رات ہے، مگر لوگ اس ٹھنڈ کو گویا محسوس کرنے کے عادی ہیں، یا کلائمیٹ چینج کا اثر ہے کہ سرد موسم اب اپنا اثر کھو چکا ہے۔ پچھلے 100 سالوں میں ہونے والی ہر ترقی ہمیں ایک ہی نظر میں اس ملک میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ ملک گویا کوئی یوٹوپین کنٹری معلوم ہوتا ہے، آئیڈیلسٹک ورلڈ جہاں ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ ایسے میں اس جدید ٹیکنالوجی سے لیس ملک کی ایک اونچی عمارت جو کہ قریباً 170 منزلوں پہ مبنی ہے کہ پینٹ ہاؤس میں داخل ہونے اور پھر اس کے لیونگ روم میں قدم رکھنے پر ہم ایک شخص کو صوفے پہ براجمان پائیں گے، ایسے کہ اس کی نگاہیں اپنے سامنے شیشے کے جدید طرز کی سینٹرل ٹیبل ایک طرف رکھی ٹرالی پہ جمی ہیں۔ ٹرالی میں کھانے کی مختلف اشیاء سجی ہیں جو کچھ دیر پہلے ایک قریبی ریسٹورانٹ سے آرڈر کی گئی تھیں، اور چند پل ہی گزرے تھے کہ ڈیلیوری ڈرون اس کا یہ آرڈر اپنے پورے وقت پہ پہنچا گیا تھا۔ اس کے نزدیک ہی مگر سامنے کی جانب ایک منظر سا چل رہا ہے۔
منظر جہاں پروجیکٹ اسٹار لائن کے ذریعے وہ ایوان کے ایک دوسرے شہر میں بیٹھے اپنے دوست کو ورچویلٹی میں اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے، یوں جیسے وہ سچ مچ اس کے سامنے ہو، مگر وہ صرف ایک 3D ویڈیو تھی جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے دکھائی دیتا اس کا دوست آرام دہ انداز میں پیچھے کو ہو کر بیٹھا ہے، یوں کہ اس کے ایک ہاتھ میں ٹرانسپیرنٹ فون ہے جس کی اسکرین سے دونوں طرف کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ دفتن اس شخص نے اپنے فون سے نگاہیں اٹھا کر مقابل موجود شخص کو دیکھا جو ہنوز ٹرالی کو دیکھتا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ تو تم کہہ رہے ہو دا ٹرائنگل لیجنڈ درست ہے؟ ہمارا ایوان آج سے 100 سالوں پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہاں، وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کھانے کی کسی چیز کو اس نے چھوا تک نہ تھا۔ میں نے مس ہیلیا سے سنا ہے، وہ اکثر دا ٹرائنگل لیجنڈ کا ذکر کرتی ہیں۔ میرے نزدیک یہ صرف ایک قصہ ہے، ایک لیجنڈ جو لوگوں نے خود گڑھ لیا ہے، مقابل دکھائی دیتے شخص نے کہا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، مس ہیلیا ایوان کی تاریخ بہت اچھے سے جانتی ہیں، اور پھر کیا تمہارے یہ خدشات انٹرنیٹ نے دور نہیں کیے؟ انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے اس قصے کے متعلق معلومات سے، اور مس ہیلیا نے مجھے دا ٹرائنگل کا پورا قصہ خود بھی سنایا تھا، اس نے اعتراض کیا۔ بچپن سے لے کر آج تک بہت ذکر سنا ہے اس لیجنڈ کا، مگر کبھی خود اس پر مکمل ریسرچ نہیں کی۔ تم تو جانتے ہو مجھے ہسٹری میں بالکل دلچسپی نہیں، مگر تم بتاؤ آخر کیا ہے یہ لیجنڈ؟ اب میں متجسس ہوں جاننے کے لیے۔ 3D ویڈیو پہ دکھائی دیتا ٹرانسپیرنٹ فون تھامے بیٹھا شخص فون کو ایک طرف کرتا مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم واقعی نہیں جانتے؟ لیونگ روم میں بیٹھے شخص نے چنبے سے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، کہا نا مجھے ہسٹری میں کبھی انٹرسٹ نہیں رہا، اس نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ اوکے، پر کیا تم واقعی سننا چاہتے ہو؟ اس نے سوالیہ بروچ کاتے مقابل دکھائی دیتے اپنے دوست کو مخاطب کیا تو اس نے جلدی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے سر کے ہلتے ہی وہ یکدم سیدھا ہو بیٹھا اور بغور اسے دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ پینٹ ہاؤس کی گلاس والز کے پار دکھائی دیتی رات سرکتی رہی، اس کے لبوں میں جنبش ہوئی، آہستہ سے الفاظ لبوں کی قید سے آزاد ہو کر فضا میں تحلیل ہونے کے ساتھ مقابل دکھائی دیتے شخص کے ذہن پہ نقش ہوتے رہے۔ اطراف میں دھند سی چھاتی گئی، رفتہ رفتہ، پھر تیز تیز۔ دھند میں ہمارا حالیہ منظر کہیں کھو گیا اور اسی دھند میں ایک نئے منظر نے جنم لیا۔ وقت پیچھے کی جانب گھوما، گھڑیال کی سوئیاں رک رک کر چلنے لگیں، اور وقت پہنچ گیا 100 سال پیچھے، سال 2022 میں۔ برے خواب، ملک سمسام کا شہر طلسم، سال 2022۔ طوفانی بارش، تیز ہوائیں، باب دروازہ شہر طلسم، ایک تیز آواز، روتا بلکتا بچہ، درختوں کے اڑتے پتے، عمارتوں کی کھڑکیوں پہ دستک دیتی پر اسرار ہوائیں، 2 اشخاص کا دھندلا عکس اور ایک انگوٹھی، کون سی جس پر بنی ہے۔ ان سب سے آگے ایک پسینے سے شرابور وجود جو اس وقت اپنے کمرے میں اپنے پلنگ پر لیٹا ہے، آنکھیں سختی سے میچیں، ہاتھوں کی مٹھیوں میں بیڈ کور جکڑے، وہ بے چین دکھائی دیتا ہے، نیند میں مسلسل کچھ نہ کچھ بڑبڑاتا، وہ شاید کسی برے خواب کے زیر اثر ہے۔ کون؟ وہ نیند میں بڑبڑایا۔ کون؟ وہ پھر بڑبڑایا۔ وہ بچہ۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تیز تنفس کے ساتھ اس نے یہاں وہاں نگاہیں دوڑائیں، کچھ پل لگے تھے اسے خود کو کمپوز کرنے میں، ذہن کچھ بحال ہوا تو بے اختیار ہی ایک گہری سانس لیتا وہ اپنے ماتھے پر بکھرے بال جو پسینے سے چپک گئے تھے پیچھے کی طرف کرتا بیڈ سے نیچے اترا۔ آج پھر اسی خواب نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ پچھلے 5 سال میں اب تک کوئی ایسی رات آئی ہو جب اس کی نیند اس خواب پر نہ ٹوٹی ہو۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہوا، کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تھی، اسی روشنی میں اب وہ باتھ روم کے دروازے کے پیچھے گم ہوتا دکھائی دیا تھا۔ تعارف، ملک سمسام کے شہر طلسم پر ایک نئی صبح اتری تو شخص کو ایک کافی شاپ کی درمیانی میز پہ بیٹھا پایا۔ سیاہ پینٹ پہ سیاہ ٹرٹل نیک شرٹ پہنے اس کی سنہری آنکھیں نامحسوس انداز میں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں، کلائی میں سیاہ گھڑی بندھی تھی، رنگت صاف اور بال ماتھے پر پیچھے کی جانب سیٹ تھے، پرکشش نقوش میں سنجیدگی کی آمیزش تھی۔ انگلیاں ہاتھ میں موجود کافی کے مگ کے کناروں پہ پھیرتا وہ کسی گہری سوچ کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ مگ کے کناروں پہ چلتے اس کے ہاتھ کی نسیں ابھری ہوئی تھیں اور بالوں سے پاک،
صاف رنگت لیے مضبوط ہاتھ کی ایک انگلی میں سلور رنگ کی انگوٹھی تھی جس پہ کسی پتھر کی بجائے ایک تکون سی جڑی ہوئی تھی۔ دائیں جانب گلاس والز پہ باہر برستی بارش کے قطرے پھسلتے جا رہے تھے۔ دفتن کافی شاپ کا سلائیڈنگ ڈور دھکیل کر کوئی اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس وجود کی پہلی نظر درمیانی میز پر بیٹھے سیاہ لباس والے مرد کی طرف ہی اٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکیں۔ سفید شرٹ پہ سرمئی رین کوٹ اور سیاہ لیڈیز پینٹ پہنے، اس کے سٹیپس میں کٹے سیاہ بال کھلے تھے، گلے میں ایک سلور چین تھی۔ اس کی چھوٹی سیاہ آنکھوں کی پلکیں خمدار تھیں، رنگت صاف پر نقوش عام تھے مگر وہ پیاری دکھتی تھی۔ لانگ بوٹ سے پر اعتماد چال چلتی وہ عین اس شخص کی ٹیبل کے نزدیک آ کر رکی۔ کسی کی موجودگی کے احساس پر اس نے اپنی آنکھیں گلاس وال سے ہٹا کر دائیں جانب گھمائیں، جہاں کھڑی خود کو پرشوق نظروں سے تکتی ہستی کو دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ تم کیسپر ہو نا؟ کیسپر الہان؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ نہیں، مختصر جواب دیتا وہ اپنی باقی ماندہ کافی اندر اتارتا اٹھ کھڑا ہوا، پینٹ کی جیب سے چند کرنسی نوٹ نکال کر ٹیبل پر وسط میں رکھے اور آگے بڑھ گیا۔ پیچھے اس لڑکی کا منہ کھل گیا۔ ہاؤ روڈ، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ صرف روڈ نہیں، جھوٹا بھی ہے۔ رک کر تصحیح کی، پھر کچھ سوچ کر اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ سنو مسٹر روڈ، وہ کافی شاپ سے باہر نکلا تھا، عین اسی لمحے اس نے پیچھے سے اسے پکارا۔ اب کہ وہ دونوں باہر بنے شیڈز کے نیچے کھڑے تھے، شیڈز کے کناروں سے بارش کا پانی قطرہ قطرہ نیچے گر رہا تھا۔ اس کی پکار پہ وہ رک کر پلٹا اور ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی۔ نام تمہارا کیسپر نہیں ہے، سو جو تمہاری شخصیت پر سوٹ کرا میں نے کہہ دیا۔ اس کے یوں دیکھنے پر اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ وائی آر یو فالوئنگ می؟ بیزاریت سے سوال کیا۔ اوہ مسٹر روڈ، مائنڈ یو، انگلی اٹھا کے گویا وارن کیا تھا۔ میں تمہیں فالو نہیں کر رہی بلکہ تم مجھے فالو کر رہے ہو، ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ اس کی بات پر مقابل کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ انسان کو اتنی خوش فہمیاں نہیں پالنی چاہیے، لہجہ طنزیہ تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے تم مجھے فالو نہیں کر رہے، سو میری کافی شاپ میں کیا کر رہے ہو؟ دونوں بازوؤں کو باندھتے ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی۔ مقابل کی نگاہیں بے ساختہ ہی کافی شاپ پہ لگے بورڈ تک گئی تھیں، جہاں جلی حروف میں زرار تحریر تھا۔ زرار یاور، مائی فادر، ان کی کافی شاپ ہے یہ۔ اس کے کافی شاپ کے بورڈ کو دیکھنے پر وہ فوراً ہی بولی۔ دوسری جانب بنا کوئی جواب دیے وہ آگے بڑھ گیا۔ سائیکو، وہ زیر لب بڑبڑائی اور کافی شاپ کے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اندر آتی اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ کیا ہوا ہے؟ موڈ کیوں خراب ہے؟ سفید ایپرن اور سفید شیف ہیڈ پہنے کچن کاؤنٹر کے نزدیک کھڑا درمیانی عمر کا ایک شخص جو اس کے بگڑے تیور دیکھ رہا تھا پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ابھی ایک سائیکو سے مل کر آ رہی ہوں ڈیڈ، موڈ تو خراب ہوگا ہی۔ ان کے نزدیک ہی ایک سٹول کھینچ کر بیٹھتی وہ بولی۔ مجھے اس شخص سے ہمدردی ہے، وہ کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر سینے پر بازو لپیٹتے گویا ہوئے۔ اس سمے کچن میں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا ڈیڈ؟ میری پیاری بیٹی لیانا، تمہیں جب سے میں نے سائیکیٹرسٹ بنایا تم ہر ایک شخص کو سائیکو کے لقب سے نواز دیتی ہو۔ وہ واقعی سائیکو ہے، اس نے برا منایا، اور میں انگلیوں پر تمہیں وہ حرکات گنوا سکتا ہوں جس کے بعد تم نے اسے سائیکو کا لقب دیا ہوگا۔ وہ بے ساختہ ہنستی ہے۔ آپ کبھی مجھے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ لوگوں کو میری نظروں سے نہیں دیکھتے۔ اچھا ویسے یہ بتاؤ کہ کون وہ بیچارہ انسان ہے جو ابھی ابھی تمہارے عطاب کا شکار ہوا ہے؟ انہوں نے دانستہ موضوع گفتگو تبدیل کیا کیونکہ اس کی تقریر سننے کا ان کا کوئی فی الحال ارادہ نہ تھا۔ کیسپر الہان ڈاکٹر رحاب کا ایک پرانا پیشنٹ ہے، انسومینیا کا شکار، ایک انسان جسے برے خواب پریشان کرتے ہیں۔ وہ شروع ہو چکی تھی۔ میں اس کا کیس اسٹڈی کرنا چاہتی تھی ہمیشہ سے ہی، اور ڈاکٹر رحاب ابھی ویکیشنز پر جاتے وقت اس کا کیس مجھے سونپ گئی، مگر وہ سائیکو مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہاسپٹل آ کر ڈاکٹر رحاب کے آنے تک کی اپنی ساری اپوائنٹمنٹس کینسل کر کے چلا گیا۔ کہتے ہیں ان کے علاوہ اور کسی سے کنسلٹ نہیں کرے گا، جیسے میں تو اسے کھا جاؤں گی نا۔ تو یہ بات ہے، زرار یاور نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ہاں یہی بات ہے، خیر میں نکلتی ہوں ہاسپٹل کے لیے، گڈ بائے۔ وہ کہتی ہوئی اسٹول سے کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر الوداعیہ کلمات کہتی ان کے گلے لگی۔ تم نے تو کہا تھا آج نائٹ ڈیوٹی ہے۔ شیڈیول چینج ہو گیا ہے، منہ بسور کر کہا اور آگے بڑھ گئی۔ چھتری ساتھ رکھ لینا، بارش تیز ہے۔ انہوں نے پیچھے سے اسے پکارتے یاد دہانی کروائی تھی۔ جی ڈیڈ، اونچی بڑبڑاہٹ میں کہتی وہ کچن کا دروازہ پار کر گئی۔ پیچھے وہ سر جھٹک کر ہنس پڑے۔ وہ ایسی تھی، بعض دفعہ اس کی روانی میں چلتی زبان کے باعث انہیں لگتا تھا کہ اسے ڈاکٹر نہیں وکیل ہونا چاہیے تھا۔
خیر اس کی یہی باتیں ان کی زندگی کی رونق تھی۔ لاپرواہی یا کچھ اور؟ طلسم کے ایک پوش علاقے میں بنا یہ 3 منزلہ مکان جو کسی قصر کسی شان رکھتا تھا، اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا۔ مکان کی کھڑکیوں کے باہر اب دوپہر اترنے لگی تھی، مگر مونسون کے موسم کے باعث سورج کہیں بادلوں کے بیچ میں چھپا ہوا تھا۔ مکمل سفید رنگ پر استوار کیے گئے اس گھر کے ڈرائی وے پر ابھی ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی تھی۔ گاڑی سے نکلنے والے شخص کوئی اور نہیں کیسپر الہان تھا، جس کا رخ اب اندر کی جانب تھا۔ آفس نہیں گئی کیسپر؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تمہارے ڈیڈ کے بھی صبح سے کئی دفعہ فون آ چکے ہیں۔ سٹنگ ایریا میں قدم رکھتی اس کی سماعت سے اسمارا کا فکر مندی بھرا لہجہ ٹکرایا۔ وہ رک گیا۔ کچھ نہیں ممی، بس سر میں درد ہے، آپ ڈیڈ سے کہہ دیں آج آفس نہیں آ پاؤں گا، کہہ کر پھر قدم آگے بڑھائے۔ اپوائنٹمنٹس کیوں کینسل کروا دیں اپنی؟ مگر ان کے اگلے ہی جملے پر وہ پھر ٹھہر گیا اور آنکھیں سختی سے میچیں۔ لیانا زرار۔ ذہن میں بس ایک نام آیا تھا۔ ڈاکٹر ریحاب کی کال آئی تھی، وہ اپنی ایک کلیگ کو تمہارا کیس سونپ کر گئے ہیں تاکہ جب تک وہ یہاں نہ ہو تمہارا چیک اپ باقاعدگی سے ہوتا رہے، اور تم نے ہاسپٹل جا کر اس سے کنسلٹ کرنے سے منع کر دیا۔ اب کی وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے مقابل آئی تھیں۔ میں ڈاکٹر ریحاب کے علاوہ کسی سے اپنا کیس ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ لہجہ دو ٹوک تھا۔ اگر وہ ڈاکٹر لیانا کو تمہارا کیس دے کر گئے ہیں تو ضرور اس میں کوئی گٹس ہوں گے، کیونکہ ڈاکٹر ریحاب اپنے پیشنٹس کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں برتتے۔ گٹس ہے نا، لوگوں کا دماغ خراب کرنے کے گٹس، تلخی سے سوچا۔ ذہن میں آج صبح ہوئی ملاقات کا نقشہ گھوم گیا تھا۔ کچھ کہا؟ وہ اس کی اس بڑبڑاہٹ کو سننا پائی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، ایک بار تو کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ثابت ہو۔ انداز سمجھانے والا تھا۔ سوچوں گا، فی الحال ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ لہجہ جان چھڑانے والا تھا۔ اسمارا نے پھر اسے نہیں روکا۔ انہیں لگتا تھا اس کی یہی لاپرواہی نتیجہ ہے اس کے انسومنیا کے ایکیوٹ سے کرونک ہو جانے کا، مگر انسان ہر بار درست تو نہیں ہوتا۔ اسی دن، اسی وقت اور اسی لمحے دا ہوپ ہاسپٹل کے ایک قدرے چھوٹے کیبن میں بیٹھی لیانا زرار اپنے سامنے بیٹھے ایک پیشنٹ کی کسی بات کو پوری توجہ سے سن رہی تھی، مگر کہیں کچھ غلط تھا۔ ماحول گھٹن بھرا سا لگتا تھا۔ اس کا ذہن بار بار بٹ رہا تھا۔ وجہ؟ پیشنٹ کو ضروری ہدایات دینے اور اس کے چلے جانے کے بعد وہ تیزی سے اپنی کرسی سے کھڑی ہوتی باہر کی جانب لپکی اور اسپتال کی راہداری میں تیز تیز چلنے لگی۔ اسپتال کا عملہ اس کی اس جلد بازی پر بالکل حیران نہ تھا۔ انہیں عادت تھی اسے یوں ہی دیکھنے کی۔ ایک راہداری کو پار کر کے وہ دوسری راہداری میں مڑی، پھر اس کے سرے پہ بنے زینے عبور کرتی ہسپتال کے دوسرے فلور پر پہنچی اور پھر چند قدم مزید آگے آئی۔ رخ CMO چیف میڈیکل آفیسر کے آفس کی جانب تھا۔ آفس کے باہر ایک پل ٹھہر کر دروازے پہ دستک دی۔ اگلے ہی پل اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ لیانا، آؤ بیٹھو۔ وہ ایک درمیانی عمر کے اسمارٹ اور خوش شکل مرد تھے جو ایگزیکٹو چیئر پہ بیٹھے سامنے میز پہ رکھی فائل کی ورگردانی میں مصروف تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ فائل ایک طرف رکھتے سیدھے ہوئے۔ امش انکل، مجھے اپنا کیبن چینج کروانا ہے۔ ان کے مقابل بیٹھی وہ سیدھا مدعے پہ آئی۔ ان سے بات کرنے کے لیے اسے سوچنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، کیونکہ اس اسپتال کے CMO امش یاور اس کے سگے چچا تھے۔ مگر کیوں؟ دونوں ہاتھوں کو باہم ملا کر میز پہ رکھتے ہوئے وہ آگے کو ہوئے۔ امش انکل، وہ کیبن بہت چھوٹا ہے اور اس میں وینٹیلیشن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ لیانا، تمہیں اس کیبن میں رہنا نہیں ہے، مریضوں کو ٹریٹ کرنا ہے۔ یہی تو بات ہے انکل، مجھے اس کیبن میں رہنا نہیں ہے۔ اگر رہنے کا سوال ہوتا تو میں چپ چاپ رہ لیتی۔ امش یاور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پر وہ مزید کہہ رہی تھی۔ مگر یہاں سوال میرے پیشنٹس کا ہے۔ آئی ایم اے سائیکیٹرسٹ اور میرے پاس آنے والے تمام پیشنٹس مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ایسے میں میرا کیبن بہت چھوٹا ہے اور اس کا کلر گرے ہے، جو کہ ایک ڈارک کلر ہے، اور یہ کلر ڈسٹرب لوگوں کو مزید ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ سو مجھے ایک ایسا کیبن چاہیے جو لائٹ کلرز پر ہو، جیسے کہ گرین یا بلو۔ گرین کلر مائنڈ کو فریشنس دیتا ہے اور بلو اسٹریس کو کم کرتا ہے، اور یہ میرے پیشنٹس کے لیے بھی سوتھنگ ہوگا۔ اس کی اس لمبی چوڑی وضاحت پر امش یاور اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ واقعی الفاظ اگلنے والی ایک مشین تھی، جو شروع ہو تو اس کا بند کرنا دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ اوکے، میں ڈاکٹر فریال سے بات کر کے ان کا کیبن تمہیں دے دیتا ہوں۔ وہ کیبن بڑا ہے، وینٹیلیشن بھی اچھی ہے اور کلر بھی سوتھنگ ہے۔ اور کچھ؟ دونوں ہاتھوں کو باندھتے ہوئے وہ پیچھے کو ہوئے اور سوالیہ برو اچکائی۔ تھینک یو سو مچ امش انکل۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوتی آگے بڑھ کر ان کے گلے لگنے والی تھی جب ان کی گھوری پہ رک گئی۔ سوری CMO۔
سر کھجاتے پیچھے کو ہوئی، پھر ایک دم ہی واپس آگے آ کر ان کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو، اگلے ہی لمحے ان کی جانب دیکھے بنا کہا اور بھاگنے کے سے انداز میں باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ سر جھٹک کر ہنس پڑے۔ پاگل ہے یہ لڑکی، الفاظ بے ساختہ ادا ہوئے تھے۔ کیسپر کو قائل کرنا۔ ایک بار پھر چلے آتے ہیں اس قصر نما مکان کی جانب جہاں ڈائننگ ہال میں لگی میز پر طرح طرح کے پکوان سجے تھے۔ سربراہی کرسی پہ الہان ایرن براجمان تھے۔ دائیں قطار کی پہلی کرسی اسمارا نے، جبکہ بائیں قطار کی پہلی کرسی کیسپر نے سنبھال رکھی تھی۔ طبیعت کیسی ہے کیسپر؟ اسٹیک کا ٹکڑا اور کانٹے کی مدد سے منہ میں رکھتے ہوئے الہان ایرن نے بات کا آغاز کیا۔ بہتر ہے، مختصر جواب آیا۔ اسمارا نے ہاتھ روک کے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر لیانا کے بارے میں کیا سوچا؟ سوال الہان ایرن ہی کی طرف سے تھا۔ اگلا پورا ہفتہ آفس میں مصروف گزرے گا۔ آج کی میٹنگز بھی میں کینسل کر چکا ہوں، سو اس کے بعد ہی کچھ سوچوں گا۔ انداز ہنوس لاپرواہ سا تھا۔ ڈاکٹر ریحاب سے تمہارا اگلا سیشن 2 دن بعد کا ہے اور تم 1 ہفتے بعد بھی صرف سوچو گے؟ میں ہاں نہیں کہہ سکتا، کوشش کروں گا۔ مبہم سے جواب دے کر وہ نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یعنی تم انکار کر رہے ہو؟ اسمارا کے جملے پہ وہ رکا۔ ایسا ہی سمجھ لیں، پھر شانے اچکا کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے الہان اور اسمارا نے خاموش نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ اسے کسی چیز کے لیے قائل کرنا ان کی بس کی بات نہ تھی۔ اب بس ایک شخصیت باقی تھی جو اسے قائل کر سکتی تھی، اور بالآخر ان دونوں کو اسی سے رابطہ کرنا تھا۔ اسی رات ڈنر سے فارغ ہو کر کیسپر گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ مختلف سڑکوں سے گاڑی گزارتے اس کے دماغ میں کچھ خیالات تھے جو گردش کر رہے تھے۔ وہ پچھلے چند سالوں سے ڈاکٹر ریحاب سے سیشنز لے رہا تھا، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، نہ ہی وہ خواب آنا بند ہوئے تھے۔ خوابوں میں دکھائی دینے والی ایک تکون جڑی انگوٹھی کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اس نے پہلے دیکھ رکھی ہو۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ خواب علامتی ہیں یا کچھ اور، مگر ہر بار خواب میں ایک ہی چیز دیکھ دیکھ کر اب وہ اکتا چکا تھا۔ جگہیں مختلف ہوتی مگر چیزیں مشترکہ۔ اسے یاد تھا ان خوابوں کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ بس ایک یہی چیز تھی جو اسے معلوم تھی، اور بس ایک یہی چیز تھی جو کسی اور کو نہیں معلوم تھی۔ ایک سڑک پر جہاں اکا دکا لوگ پھرتے دکھائی دے رہے تھے اس نے گاڑی روکی۔ اس وقت وہ صبح والے لباس میں ہی ملبوس تھا۔ سڑک کی دائیں طرف ایک ٹرام سٹاپ تھا۔ 2 افراد کھڑے تھے سٹاپ پر۔ اس نے زیادہ غور نہ کیا اور اگلے ہی پل ڈیش بورڈ سے لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر لائٹر کی مدد سے سلگائی اور ہونٹوں کے درمیان رکھی۔ اٹس انجوریس فار ہیلتھ، دفتن ایک نسوانی آواز سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وہ چونک کر پلٹا۔ وہ کب وہاں آئی اسے علم نہ ہو سکا۔ اصل حیرت تو اسے اپنے برابر کھڑا دیکھ کر ہوئی تھی۔ اب کون کس کا پیچھا کر رہے؟ حیران تاثرات چھپاتا ایک چپتی ہوئی نظر اس کے چہرے پہ ڈالتا بولا، ساتھ میں سگریٹ کا دھواں بھی فضا میں چھوڑا تھا۔ برابر کھڑے وجود کو بے اختیار کھانسی آئی۔ ٹرام سٹاپ، چہرے پہ ہاتھ رکھ کر ایک لمبا سانس کھینچتے دائیں جانب اشارہ کیا۔ ٹرام کا انتظار کر رہی تھی میں، میرا روز کا آنا ہے اس جگہ پر، ایک بار پھر تم خود میری جگہ آئے ہو۔ مقابل کی چھوٹی سی آنکھوں میں چمک تھی۔ چند پل وہ خاموشی سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر رخ موڑ گیا۔ یقین نہیں آیا؟ رکو 1 منٹ، وہ اسے کہہ کر اب ٹرام سٹاپ کی جانب مڑی تھی۔ اسکندر انکل ذرا سنیے گا، وہ بس سٹاپ پہ کھڑے کو دھیڑ عمر مرد سے مخاطب تھی۔ جی بیٹا، انہوں نے وہیں کھڑے اسے جواب دیا۔ کیسپر خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس سمے وہ اسے سائیکیٹرسٹ نہیں بلکہ ایک سائیکو لگی تھی۔ اسکندر انکل ذرا آپ اس انسان کو بتا سکتے ہیں میں روز اسٹاپ پر آتی ہوں؟ مجھے یقین آ گیا ہے، دوسری جانب سے ادھیڑ عمر شخص کچھ کہتا کہ کیسپر بول اٹھا۔ دیکھو کہا تھا نا میں نے، اس نے فخریہ کندھے اچکائے۔ یہ جو وہاں کھڑے ہیں نا اسکندر انکل، روز اسی وقت ٹرام سٹاپ پہ آتے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ہے، شہر جزائر میں جاب کرتا ہے، اور وہ بھی ایک سائیکیٹرسٹ سے آن لائن سیشنز لیتا ہے۔ جانتے ہو وہ سائیکیٹرسٹ کون ہے؟ فرضی کالر جھاڑے۔ میں ہوں۔ کیا تم پلیز خاموش ہو جاؤ گی؟ وہ اس کے مسلسل بولنے سے تنگ آ چکا تھا۔ ارے ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اس نے منہ پھلایا۔ جتنا تم ایک دن میں بولتی ہو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں بولا۔ اب یہ تو تمہاری غلطی ہے، کون کہتا ہے منہ میں دہی جما کر بیٹھنے کو؟ میرا مطلب ہے، روانی میں کہتی ہوئی اس کی ایک سخت گھوڑے پہ کھسی آنی سی ہو گئی۔ ڈاکٹر ریحاب تک میری اپوائنٹمنٹ کینسل کرنے کی اطلاع تم نے پہنچائی ہے؟ وہ نور سگریٹ پھونکنے میں مشغول تھا۔ موضوع گفتگو تبدیل کر گیا۔ نہیں تو کم آن، تمہارے علاوہ اور کون ہے جو انہیں بتائے گا؟ اسے گویا اس کی بات پہ یقین نہیں آیا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ کسی نے انہیں بتائی ہے یہ بات؟ وہ عرصے سے تمہیں ٹریٹ کر رہے ہیں، کافی اچھے سے جانتے ہوں گے تمہیں۔
وہ خاموش ہوئی اور رخ موڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ جواباً وہ کچھ نہ بولا، اسی طرح سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتا رہا۔ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ فی الحال میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو، کیونکہ اگر تم تھوڑی دیر مزید یہاں ٹھہری تو میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ مجھ جیسی سویٹ نیچر لڑکی کی تم اتنی توہین کیسے کر سکتے ہو؟ سویٹ نیچر ریئلی؟ اچھے خاصے انسان کا دماغ گھمانے کی طاقت رکھتی ہو، ہاتھ جھلاتے کہا۔ پھر تمہیں تو مجھ سے یا میری باتوں سے بالکل فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ میرے مطابق تم ایک انسان ہرگز نہیں ہو، تنک کر کہا۔ دوسری جانب مقابل نے اثر لیے بنا ہونٹوں میں دبا آدھا پیا سگریٹ نکال کر پھینکتے جوتوں کو نیچے مسلا اور پیکٹ سے دوسرا سگریٹ نکال کر سلگایا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اس کی حرکات ملاحظہ کر رہی تھی۔ ایک دن میں کتنی سگریٹس پیتے ہو؟ 10-12۔ لہجے میں بلا کا اطمینان تھا، جبکہ مقابل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ہیو یو لاسٹ اٹ؟ تم انسومنیا کے پیشنٹ ہو اور نکوٹین تمہارے لیے مزید مشکلات کھڑے کر سکتی ہے۔ ہو کیئرس؟ وہ بولا، انداز چیلنجنگ تھا۔ تم واقعی سائیکو؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری حالت اب تک ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ تم چاہتے ہی نہیں ہو ٹھیک ہونا، این آئی واز رائٹ، تم نہ انسان ہی نہیں ہو، وہ سخت لہجے میں کہتی پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ پیچھے کیسپر نے سکون کا سانس خارج کیا کہ عین اسی لمحے وہ دوبارہ سے اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے، مگر وہ مزید کچھ سوچتا اس سے پہلے ہی اس نے اس کے ہاتھ میں موجود سلگا ہوا سگریٹ اور سگریٹ کا پیکٹ جھپٹنے کے سے انداز میں کھینچا۔ وہ اس کی حرکت پہ اس قدر حیران تھا کہ جواباً کوئی مزاحمت بھی نہ کر سکا۔ تم مانو یا نہ مانو، پر تم میرے پیشنٹ ہو اور میں تمہیں خود کو نقصان پہنچانے نہیں دے سکتی۔ 2 دن بعد تمہارا سیشن ہے، میں ویٹ کروں گی اور مجھے امید ہے تم ضرور آؤ گے۔ اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے بھی اس نے ٹھہر ٹھہر کے الفاظ ادا کیے اور پھر سگریٹ کا پیکٹ دوبارہ اس کے ہاتھ میں تھما کر جبکہ جلا سگریٹ زمین پر پھینک کر پیروں تلے رونتی واپس چلی گئی۔ شاید اس کی ٹریم آ گئی تھی، البتہ حیرت زدہ سا وہ پھر تیسرا سگریٹ چاہ کر بھی نہیں سلگا پایا تھا۔ فیصلہ۔ شہر طلسم پر ایک طلسماتی صبح اتری جہاں ہر چیز روشن تھی۔ سورج نے آج کافی دنوں بعد اپنی جھلک دکھلائی تھی۔ ایسے میں اس قصر نما مکان کے ایک کمرے میں جو پرل وائٹ رنگ پہ استوار کیا گیا تھا، دیوار گیر کھڑکی کے ساتھ لگے صوفے پہ ایک جاذب نظر خاتون براجمان تھی۔ سفید ڈھیلی سی بٹنوں والی شرٹ اور سیاہ کھلا ٹراؤزر پہنے اس عورت کے شولڈر کٹ بال چہرے کے دونوں اطراف گر رہے تھے۔ ان کے برابر ہی صوفے پر ایک کم عمر لڑکی ان کی جانب رخ موڑے بیٹھی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پہ ہلکے میک اپ اور کمر پہ سیدھ میں گرتے سیاہ بال، وہ کافی خوش شکل تھی۔ میں بات کروں گی اس سے آنٹی، آپ پریشان نہ ہو، وہ مان جائے گا۔ بظاہر لہجہ پرسکون تھا، مگر بھوری آنکھوں میں چلکتی پریشانی بھی مخفی نہ تھی۔ اسی لیے تمہیں بلایا میں نے عالیہ، تمہارے علاوہ کسی اور کی بات نہیں سنتا وہ، اب تم ہی اسے ڈاکٹر لیانا سے سیشنز لینے پر راضی کر سکتی ہو۔ اسمارا نے گود میں دھرے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میں کر لوں گی اس سے بات، آپ بے فکر رہیں۔ انہیں دلاسا دیتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اسے کیسپر کی آفس سے واپسی کا انتظار تھا۔ بالآخر دن نے رات کا سفر طے کر لیا اور کیسپر کی گاڑی ڈرائیو وے پہ آ کر رکی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، وہ اپنے کمرے سے فریش ہو کر نکلا۔ سٹنگ روم سے ایک شناسا سی آواز سنائی دی تھی، سو قدم اسی جانب بڑھا دیے۔ ہیلو ڈیئر فرینڈ، کہاں غائب ہو آج کل؟ وہ سٹنگ روم میں داخل ہوا ہی تھا جب عالیہ کا چہکتا ہوا جملہ سنائی دیا۔ ایک طرف بیٹھی اسمارا نے بھی اس کی جانب نگاہ اٹھائی تھی۔ میں تو یہی ہوں، تم غائب تھی، سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہتا ہوا اس کے مقابل صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا۔ لبوں پر بہت مدھم سی مسکان تھی۔ تم لوگ باتیں کرو، میں آتی ہوں، اس کی آمد پہ اسمارا مسکرا کر کہتی اب وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ اور کیسے ہو؟ وہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ٹھیک ہوں، اور تم؟ آج اس کا لہجہ مختلف تھا، کچھ دنوں سے طبیعت پر چھائی بیزاری لہجے سے مفقود تھی، شاید مقابل بیٹھی ہستی کی آمد وجہ تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، وہ کھل کر مسکرائی، پھر قدرے توقف کے بعد اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ کہیں باہر چلیں کیسپر؟ وقت سے کئی دنوں سے ہم ملے نہیں ہیں، کافی ساری باتیں کرنی ہیں تم سے اور تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، خوشگواریت سے مسکراتے ہوئے پوچھا اور چاہ کر بھی انکار نہ کر پایا۔ وہ اس کی بہت اچھی دوست تھی، یا یہ کہا جائے کہ وہ اس کی واحد دوست تھی تو غلط نہ ہوگا۔ اوکے لیٹس گو۔ اس بات میں سر کو خم دیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی ان کی گاڑی اس قصر نما مکان سے باہر نکلتی دکھائی دی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عالیہ براجمان تھیں، جبکہ کیسپر اس کے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ یہ عالیہ ہی کی فرمائش تھی کہ گاڑی وہ ڈرائیو کرے گی۔ مختلف سڑکوں سے گزارتی اب وہ گاڑی ایک کافی شاپ کے باہر روک چکی تھی، اور کیسپر کی نگاہ جو ہی کافی شاپ پر پڑی، آنکھوں کے سامنے کسی ملاقات کا منظر پوری جزیات کے ساتھ گھوم گیا۔
یہاں گاڑی کیوں روکی ہے؟ لبوں سے سوال آزاد ہوا تھا۔ یہاں کی کافی میری کرنٹ فیوریٹ ہے، سو آج ہم دونوں یہیں کافی پئیں گے۔ فی الحال میرا کافی پینے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اس نے ٹالنا چاہا۔ تم اور کافی کو منع کر رہے ہو ریلی؟ خیر کوئی بات نہیں، مجھے کمپنی دے دینا، کہتے ساتھ وہ بنا اس کی طرف سے کچھ سنے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ دوسری جانب وہ چند پل کچھ سوچتے رہنے کے بعد باہر آ ہی گیا تھا۔ ویسے بھی اس وقت لیانا کو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا۔ خود کو مطمئن کرتا وہ اس کی تقلید میں چل پڑا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر آئے تھے، دونوں اطراف میں لگے ٹیبلز کے درمیان سے گزرتے ایک ٹیبل سنبھال کر بیٹھ گئے۔ کیسپر کی نگاہیں اطراف میں گھومتی کسی کو ڈھونڈنے کی صحیح کر رہی تھیں، مگر جب کافی دیر تک وہ اسے دکھائی نہ دی تو وہ مطمئن سا ہو کر بیٹھ گیا۔ کافی آرڈر کی جا چکی تھی اور اب وہ دونوں باتوں میں مشغول تھے۔ اور سناؤ اورا کیسے جا رہا ہے؟ کیسپر کی طرف سے سوال آیا۔ سب ٹھیک ہے، مگر وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ مگر اس نے سوالیہ ابرو اچکائی۔ تمہیں پتہ ہے نا، ہم اورا میں بہت جلد مینس کلیکشن متعارف کروا رہے ہیں، سو مینس سمر کلیکشن کے لیے ایک ماڈل سے کانٹریکٹ کرنا تھا، جس نے آخری موقع پہ انکار کر دیا کیونکہ کسی اور نے اسے مزید اچھی آفر دی تھی۔ وہ منہ بسور کر بولی، دیٹس بیڈ۔ اب نیا ماڈل ہائر کرنا ہے، اسی کی فکر ہے، پر شاید اورا کے ستارے گردش میں ہیں آج کل۔ اس کے چہرے پہ پریشان کن تاثرات تھے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ تم صحیح کہہ رہے ہو کیسپر، مگر پتہ ہے کیا، ہماری ماڈل شنایا کا 5 سالہ کانٹریکٹ بھی اب ختم ہونے والا ہے، اور کمال کی بات ہے وہ کانٹریکٹ آگے بڑھانا بھی نہیں چاہتی۔ تم کوئی نیا چہرہ ہائر کیوں نہیں کرتی، کوئی نئی ماڈل؟ اورا ایک بیسٹ برانڈ ہے، اس کی تمام کلیکشنز کی کافی ڈیمانڈ ہے، کوئی بھی نئی ماڈل یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہے گی۔ پھر لوگوں کو یہ بات بھی پسند آئے گی کہ اورا نے کسی بھی سپر ماڈل کو ہائر کرنے کی بجائے ایک نئے چہرے کو موقع دیا۔ دیٹس گریٹ، میں نے ایسا کیوں نہیں سوچا؟ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی۔ بلکہ صرف ویمن نہیں، مینس کلیکشن کے لیے بھی مجھے کوئی نیا چہرہ لانا چاہیے، یہ بہترین رہے گا۔ تھینک یو سو مچ کیسپر۔ اوہ ڈونٹ سے تھینکس، کیا تمہیں بھول گیا ہم دوست ہیں؟ ویٹر کافی کے مگز رکھ کر جا چکا تھا۔ کیسپر نے اپنا مگ اٹھاتے عام سے انداز میں کہا، مگر دوسری جانب بہت غور سے اسے دیکھتی عالیہ خاموش رہی۔ کیا ہوا؟ اسے کچھ گم پا کر اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کیسپر کیا تم مجھے ایک فیور دے سکتے ہو؟ لہجے کو حد درجہ نرم کرتے آنکھیں ٹپ ٹپا کر کہا۔ میں تمہارا ماڈل نہیں بن سکتا۔ کافی کا گھونٹ بھرتے جتاتی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی اور وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ کبھی تو یہ بندہ کسی کی باتوں میں آ جائے۔ پلیز نہ کیسپر، اتنا اچھا چہرہ لے کر گھوم رہے ہو، مگر کیا فائدہ اس چہرے کا جو کسی کام کا نہ ہو؟ اس کی کافی کا مگ ہنوز انجھوا پڑا تھا۔ تمہاری کوئی بات مجھ پہ اثر نہیں کرنے والی عالیہ، اس لیے بحث بیکار ہے۔ میرا ایک عدد بزنس ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ جواب دو ٹوک تھا۔ تم کبھی میری کوئی بات نہیں مانتے کیسپر، نہ جانے انکل آنٹی کو کیوں لگتا ہے کہ تم میری بات سنتے ہو۔ جب تک کوئی کام میں خود نہ کرنا چاہوں، کوئی مجھے اس کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اور تم یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہو۔ لہجہ سنجیدہ تھا۔ دوسری جانب اس نے بنا کچھ کہے اپنا کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئی ہے اور اس خاموشی کو عالیہ ہی کی آواز نے توڑا۔ جانتے ہو اسمارا آنٹی نے مجھے تمہیں ڈاکٹر لیانا سے سیشنز لینے کے لیے قائل کرنے کے لیے کہا تھا، مگر اب میں کچھ نہیں کہوں گی، تمہیں جو کرنے کرو، کون سا تم میری کوئی بات مانتے ہو؟ اس کی بات پہ مقابل بھرپور انداز سے مسکرایا۔ ایسا کرنے سے اس کے دونوں گالوں میں گڑا سا بنا تھا۔ وہ جب بھی کھل کر مسکراتا تھا یہ گڑے واضح ہوتے تھے۔ ہاں یہ اور بات ہی، وہ مسکراتا بہت کم تھا۔ میں یہی سننا چاہتا تھا، وہ مسکرانے کے درمیان ہی بولا۔ یعنی تم جانتے تھے میں تمہیں باہر یہ بات کرنے لائی ہوں؟ وہ کچھ شاکڈ ہوئی۔ ہاں، عادت کے برخلاف وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ دوسری جانب عالیہ چند پل بنا پلکیں جھپکائے اسے تکتی رہی، مسکرانے سے جس کی سنہری آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا، پھر بے اختیار نظریں چرائیں۔ کیسپر نے اس کے ہر تاثر کو واضح محسوس کیا تھا، اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا کیسپر، بے اختیار گہری سانس خارج کرتے کہا، مگر مجھے امید ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو تمہیں قائل کرنے کی اہلیت اور ہمت بھی رکھتا ہوگا۔ کہتے ساتھ کافی کا آخری گھونٹ اندر اتارا۔ دوسری جانب کیسپر ایک پل کے لیے ٹھہرا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، پر تم میری پیشنٹ ہو اور میں تمہیں خود کو نقصان پہنچانے نہیں دے سکتی۔ 2 دن بعد تمہارا سیشن ہے، میں ویٹ کروں گی اور مجھے امید ہے تم ضرور آؤ گے۔ یک دم ہی اپنے بہت نزدیک کسی کی سرگوشی نما آواز سنائی تھی۔ اس نے سر جھٹکنے کی کوشش کی اور عین اسی لمحے نگاہیں کچھ دور کاؤنٹر تک گئیں جہاں لیانا مسکرا کر ایک کاؤنٹر بوائے سے بات کر رہی تھی۔ کیسپر کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں اور عین اسی لمحے لیانا نے رخ موڑا۔ چھوٹی سیاہ آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائیں۔
کیسپر نے اس کی نگاہوں کو تھوڑا آگے گردش کرتے دیکھا جو اب اس کے ساتھ بیٹھی عالیہ پر تھیں، اور پھر اس کے لبوں پہ ایک جاندار مسکراہٹ ابھرتے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے کیسپر نے دیکھا کہ وہ اپنی پینٹ کی جیب سے فون نکال کر اس پہ انگلیاں چلا رہی ہے۔ چند پل یوں ہی سرکے اور پھر کیسپر کا میز پہ رکھا فون تھر تھرایا۔ اس نے روبوٹوں کے انداز میں فون کی جانب ہاتھ بڑھا کر ابھی ابھی آیا پیغام کھولا تھا۔ کیسے ہو مسٹر کھڑوس؟ ویسے یہ لڑکی کون ہے؟ بڑی خوبصورت ہے۔ اس پیغام کے ساتھ بریکٹ بنا تھا جس میں چند الفاظ مزید تحریر تھے۔ تمہارا نمبر ہاسپٹل میں موجود تمہاری فائل سے لیا ہے۔ کیسپر نے ٹائپ کرنا شروع کیا۔ میری فیانسے ہے۔ نہ جانے اس نے یہ کیوں لکھا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بہت خوب، دوسری جانب سے فوراً ہی پیغام موصول ہوا۔ اس نے بنا جواب دیے فون جیب میں اڑسا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں عالیہ؟ مقابل بیٹھی عالیہ کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں چلو، وہ فوراً ہی تائیدی انداز میں سر ہلاتی اٹھی۔ دوسری جانب اب لیانا کسی کام میں مصروف تھی، سو وہ اس کا وہاں سے اٹھ جانا نہ دیکھ پائی۔ وہ دونوں باہر نکل آئے تھے۔ کیسپر، وہ جو ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا تھا، عالیہ کی پکار پہ ٹھہر گیا۔ پرسوں فری ہو؟ مما اور ڈیڈ کی ویڈنگ اینیورسری آ رہی ہے تو ان کے لیے گفٹس خریدنے جانا ہے، ٹوپوفیلیا مال تک۔ پرسوں ڈاکٹر لیانا سے سیشن ہے، عام سے انداز میں کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تم جا رہے ہو سیشن لینے؟ حیرت کی زیادتی سے وہ اس کی طرف کی کھڑکی میں جھکی تھی۔ ہاں۔ تھینک یو سو مچ کیسپر، میری بات ماننے کے لیے۔ وہ بے انتہا خوش دکھائی دیتی تھی۔ چند پل کے لیے کیسپر نے ٹھہر کے بغور اسے دیکھا، پھر سر کو ہلکا سا خم دیا۔ دوسری جانب وہ بھرپور مسکراہٹ چہرے پہ سجائے آگے آ کر فرنٹ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی زرار کافی شاپ کو چھوڑتی آگے بڑھ گئی۔ پہلا اور آخری سیشن۔ ڈاکٹر لیانا کے نئے کیبن میں، جہاں اس وقت کھلی کھڑکی سے سورج کی روشنی چھن کر اندر آتی ہر چیز منور کر رہی تھی، دو نفوس موجود تھے۔ ایگزیکٹو چیئر پہ بیٹھی ڈاکٹر لیانا اور درمیان میں حائل میز کی دوسری طرف بیٹھا کیسپر الہان، دونوں ہاتھ باہم ملائے آگے کو ہو کر۔ سو بالآخر تم ایک بار پھر میری جگہ پر موجود ہو مسٹر کھڑوس؟ پیر پر پیر جمائے میز پہ ہتھیلی ٹکا کر ہاتھ کی مٹھی تھوڑی تلے رکھے دلچسپی سے اسے دیکھتے کہا۔ کیسپر کے پرسکون تاثرات اس کے آخری الفاظ پہ بکھرے۔ اوکے سوری، یہی نام ہے نا تمہارا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے آخر میں طنز کرنا نہ بھولی۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے بالکل وقت نہیں ہے، اگر یہی سب کہنے کے لیے یہاں بلایا مجھے تم نے تو میں چلتا ہوں۔ اوکے آئی ایم سوری۔ اس کے حتمی لہجے پر وہ گڑبڑائی۔ کس کی طرف آتے ہیں؟ اب کے سیدھی ہو کے بیٹھتی وہ مدعے پر آئی تھی۔ یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے، وہ اونچی بڑبڑاہٹ کے ساتھ بولتا۔ لیانا کو زہر لگا۔ کھڑوس منہ بنا کر زیر لب اسے خوبصورت لقب سے نوازنا ضروری سمجھا۔ خیر مسٹر کھڑوس، آئی مین، اس کی گھوری پہ جھنجھلا کر تصحیح کی۔ مسٹر کیسپر، نام کیا ہے تمہارا؟ اور دوسری جانب کیسپر کا دل کیا دیوار میں سر مار لے، نہ جانے اسے سائیکیٹرسٹ کس نے بنا دیا تھا۔ لاشعوری طور پہ یہ سوال ذہن کے دریچوں سے اندر داخل ہوا۔ مس لیانا، مجھے لگتا ہے سائیکیٹرک کنسلٹیشن کی مجھے نہیں آپ کو ضرورت ہے۔ لہجے میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ اپنی حرکت کو کور کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ویسے اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے، مس نہیں مسز لیانا، آخر میں انداز جتاتا ہوا تھا۔ اوہ، سو تم میرڈ ہو؟ لہجہ ہموار تھا مگر چونک جانے کا تاثر چہرے پہ صاف واضح ہو کر تحلیل ہوا تھا۔ نظریں بے اختیار ہی اس کے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی پر ٹھہریں جہاں ویڈنگ رنگ موجود تھی۔ ہاں، میرے ہسبینڈ دا ہوپ میں ہی آنکولوجسٹ ہیں۔ تم یقیناً ڈاکٹر افراسیاب آمین کی بات کر رہی ہو۔ عادت کے برخلاف یہ اس کا دوسرا سوال تھا۔ تم انہیں جانتے ہو؟ ہاں، میرے گرینڈ پا کا میلیگننٹ ٹیومر ڈائگنوز کیا تھا انہوں نے۔ آنکھوں میں سایہ سے لہرایا۔ آئی مسٹ سے ہی از دا بیسٹ آنکولوجسٹ آف سمسام۔ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہا تھا، انداز ہمیشہ کی طرح اکھڑ مزاج بھی نہ تھا۔ ہاں، اس نے بس مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ اب کیسے ہیں تمہارے گرینڈ پا؟ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے 2 سال پہلے۔ اوہ، ایم ریئلی سوری۔ لہجے میں افسوس کی کیفیت تھی۔ ڈاکٹر افراسیاب نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، پر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ پل کے لیے ڈاکٹر لیانا کے کیبن میں گہری خاموشی نے بسیرا کیا۔ چند پل سرکے اور پھر اس خاموشی کو لیانا ہی کی آواز نے توڑا۔ خیر، تمہارا سیشن شروع کرتے ہیں۔ توقف کیا، وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اب میں تم سے کچھ عام سوالات پوچھوں گی اور تم چپ چاپ جواب دو گے بنا ٹوکے۔ از دیٹ کلیئر؟ سوالیہ برو اچکائی۔ دوسری جانب اس نے سر کو اس بات میں خم دیا۔ تب وہ بولی، تمہارا نام؟ کیسپر۔ ہاتھ میں پکڑے ٹیب پر وہ تمام معلومات ٹائپ کرتی جا رہی تھی۔ فادر کا نام؟
الہان ایرن، مدر کا نام اسمارہ الہان، عمر 28 سال، ایجوکیشن MBA۔ انسومنیا کب سے ہے؟ پچھلے 5 سالوں سے۔ ڈاکٹر رحاب کی رپورٹ کے مطابق جو خواب تمہیں پریشان کرتے ہیں ان کی شروعات بھی تب سے ہوئی ہے۔ جی۔ وجہ؟ اور پھر اس کا اگلا سوال کیسپر کو چپ لگا گیا۔ وجہ؟ ٹیب سے نظریں اٹھا کر اس نے پھر سوال دہرایا۔ وہ خاموش رہا۔ کوئی وجہ تو رہی ہوگی کیسپر، جو یوں اچانک تمہیں برے خواب آنا شروع ہوئے؟ پیشانی پہ بل ڈالے پوچھا۔ میں نہیں بتا سکتا۔ لہجہ اٹل تھا۔ لیانا نے بغور اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ اب تک حل کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں تم نے ڈاکٹر رحاب کو بھی اس سوال کا جواب نہیں دیا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ڈاکٹر اور وکیل سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے؟ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے کہا، گویا وہ نظروں سے اس کے اندر تک اترنے کی صحیح کر رہی ہو۔ وہ کچھ نہ بولا۔ اوکے فائن، مجھے یہ بتاؤ تمہیں خوابوں میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس کے اگلے سوال پر کیسپر کی آنکھوں میں سایہ سے لہرایا۔ تمام خواب پوری جزیات کے ساتھ ذہن کی اسکرین پہ ابھرے۔ ایک روتا ہوا بچہ، وہ ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگا، 2 آدمیوں کے دھندلے عکس، اور ایک تکون جڑی انگوٹھی۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنے ہاتھ آگے کر کے اسے دکھایا۔ بالکل ایسی انگوٹھی۔ اشارہ اپنی دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں موجود انگوٹھی کی جانب تھا۔ یعنی ہر خواب میں تمہیں اپنی یہ انگوٹھی دکھائی دیتی ہے؟ ہاں۔ کیا تم اس بچے یا ان دونوں مردوں کو جانتے ہو؟ اس بچے کو میں نہیں جانتا اور ان دونوں مردوں کا چہرہ کبھی بھی واضح نہیں دکھائی دیا۔ بس ایک چیز واضح ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ان دونوں مردوں کی دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں بھی بالکل ایسی ہی تکون جڑی انگوٹھی ہے۔ کیسپر نے اپنا ہاتھ ہنوز میز پہ آگے کیا ہوا تھا۔ لیانا نے بہت غور سے اس انگوٹھی کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں مگر ایسا لگا جیسے اس انگوٹھی کو وہ پہلے کہیں دیکھ چکی ہے۔ ایک بات بتاؤ کیسپر، کیا تم ہمیشہ یہ رنگ پہنے رکھتے ہو؟ چھوٹی سی آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ ہاں، مختصر جواب آیا اور وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ شاید کیسپر کے ہی ہاتھ میں دیکھی ہوگی اس نے پہلے بھی یہ انگوٹھی۔ خیر لی کہاں سے تھی تم نے یہ انگوٹھی؟ بہت مختلف ہے۔ اشارہ اس کے ڈیزائن کی جانب تھا۔ یہ ہمیشہ سے میرے پاس تھی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ یہ انگوٹھی ہمیشہ سے میرے پاس تھی، جب سے ہوش سنبھالا ہے اسے اپنے پاس دیکھا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں۔ ویٹ اے منٹ، تم کہہ رہے ہو کہ تم یہ رنگ بچپن سے پہنتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب بچپن سے لے کر اب تک تمہارے ہاتھ کی انگلیاں بڑی ہوں گی، ان کے سائز میں فرق آیا ہوگا، اور ابھی اگر میں اس انگوٹھی کو دیکھوں تو یہ بالکل تمہاری انگلی میں فٹ ہے۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کا جہاں آباد تھا۔ کیا وقت کے ساتھ ساتھ اس انگوٹھی کا سائز بھی بڑھتا رہا ہے؟ وہ بے یقین تھی۔ میں جانتا ہوں یہ حیرت انگیز ہے، مگر یہی سچ ہے۔ اس نے لا علمی سے کندھے اچکائے، گویا اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ تمہارے ماں باپ وہ تو جانتے ہوں گے اس انگوٹھی کے بارے میں کہ تم نے ان سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ نہیں۔ اب کی بار لہجہ بے لچک تھا۔ لیانا نے رک کر بغور اسے دیکھا۔ تمہیں ان سے پوچھنا چاہیے، اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بنا کہا۔ بہتر، کچھ اور؟ اسپاٹ لہجہ۔ شاید تم ان سے پوچھنا نہیں چاہتے۔ نظریں اب بھی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھیں، بہت غور سے۔ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں انہیں علم نہیں ہوگا۔ وہی ٹالنے والا انداز۔ اور مجھے لگتا ہے صرف انہیں علم ہوگا۔ کھوجتی نظریں جو اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ چڑ کر پوچھا گیا۔ تمہیں بچپن سے دیکھتے آیا وہ، تمہارے پاس موجود کسی بھی چیز کا علم ہر ایک سے زیادہ انہیں ہوگا۔ وہی اندر تک اترنے والی زیرک نگاہیں۔ یہ صرف تمہاری سوچ ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بے چینی سے پہلو بدلتے کہا گیا۔ کیا تمہاری ممی اور ڈیڈ نے بچپن میں تمہیں توجہ نہیں دی؟ رفتہ رفتہ مدعے کی طرف آنا شروع کیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آف کورس دی ہے۔ تمہارے ممی اور ڈیڈ کی شادی کب ہوئی تھی؟ مطلب کتنا عرصہ ہو گیا ان کی شادی کو؟ اطمینان سے پوچھا۔ یہی کوئی 25 سال۔ مگر تمہاری عمر تو 28 سال ہے۔ آخری پتہ پھینکا۔ کیا انہوں نے تمہیں اڈاپٹ کیا ہے؟ کیا یہی وجہ ہے تمہاری انسومنیا کی؟ آگے کو ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سرخ پڑی تھیں۔ تم میرے ساتھ مائنڈ گیم کھیل رہی تھی؟ لبین سے کہا۔ بالکل۔ پیچھے کو ہو کر آرام دہ انداز میں بیٹھتے صاف گوئی سے جواب دیا۔ 5 سال پہلے کیا یہی بات تمہیں پتہ چلی تھی جس کے بعد سے تمہیں انسومنیا ہوا ہے؟ سوال دہرایا۔ ہاں، اور آج کا یہ میرا آخری جواب تھا، بلکہ یہ جواب ہمیشہ تمہیں دیا گیا میرا آخری جواب رہے گا، کیونکہ اب میں تم سے مزید سیشنز لینے نہیں آنے والا۔ بڑک کر کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جس بات کو وہ اب تک سب سے چھپاتا آیا تھا، لیانا بہت آسانی سے اس سے اگلوا چکی تھی، اور آج اسی لمحے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر رحاب نے اس کا کیس اسے کیوں سونپا۔
اوکے گڈ بائے، قدرے مسکرا کر جواب دیا۔ دوسری جانب وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک کے رکا۔ لیانا کی طرف سے ایسا رد عمل خلاف توقع تھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے روکے گی یا دوبارہ واپس آنے کا کہے گی۔ خیر اسے کیا، اس کے نزدیک تو سر سے ایک بلا ٹلی تھی۔ کچھ پل یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ تن فن کرتا وہاں سے نکل آیا۔ پیچھے اس کی پشت کو تکتی لیانا کی آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر رحاب سے ہوئی گفتگو۔ منظر طلسم شہر کے ایک ریزیڈینشل ایریا میں واقع اپارٹمنٹ بلڈنگ کا ہے، جہاں لیونگ روم میں ایک طرف بنی دیوار گیر کھڑکی سے ڈھلتی شام کا منظر دکھائی دیتا ہے، جبکہ دوسری جانب سنگل صوفے پہ بیٹھی لیانا زرار بظاہر اس منظر میں موجود ہے مگر ذہن کسی اور منظر کا حصہ ہے۔ دفتن اس نے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون کی اسکرین روشن کر کے ایک نمبر ڈائل کیا۔ تیسری بیل پہ کال ریسیو کی گئی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ڈاکٹر لیانا کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر رحاب کا خوشگوار لہجہ سماعت سے ٹکرایا۔ بالکل ٹھیک ہوں میں ڈاکٹر، آپ کیسے ہیں؟ مروتن پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اور سنائیں کیسے یاد کیا آج آپ نے؟ کیسپر الہان کے کیس کے متعلق کچھ بات کرنی تھی مجھے۔ بنا تمہید باندھے وہ سیدھا مدعے پہ آئی۔ اوہ اچھا، نہ جانے کیوں مگر اسے محسوس ہوا تھا کہ ڈاکٹر رحاب ذرا چونکے ہیں۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ پوچھیے۔ اس سوال پر لیانا نے لب کاٹتے ہوئے نزدیک پڑا کوشن اٹھا کر گود میں رکھا، پھر قدرے توقف کے بعد بولی، میری اطلاع کے مطابق آپ پچھلے 3 سال سے اسے سیشنز دے رہے ہیں ڈاکٹر۔ کیا آپ کو معلوم ہے 5 سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا جو وہ انسومنیا کا شکار ہوا؟ ناخنوں کو گود میں رکھے کوشن کے پیٹرن پہ پھیرتے وہ کچھ بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر لیانا، کیسپر الہان کا کیس خاصا پیچیدہ ہے۔ اس طرح کا کیس میں نے اپنے 10 سال کریئر میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ کیا آپ کو علم ہے اس کی حالت کے پیچھے پوشیدہ وجہ کا؟ وہ بدمزہ ہو کر بیزاریت سے بڑبڑائی۔ آئی ایم سوری ٹو سے، پر میں نہیں جانتا۔ لہجے میں ہلکی سی جھجک اور شرمندگی پوشیدہ تھی۔ لیانا کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ وہ اسی جواب کی توقع رکھتی تھی۔ ڈاکٹر ریحاب، آپ نے ابھی کہا کہ آپ پچھلے 10 سالوں سے اس پیشے سے منسلک ہیں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ لہجہ چپتا ہوا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، 10 سالوں سے اس پیشے سے منسلک ہوں اور دا ہوپ میں آئے مجھے 6 سال ہو چکے ہیں۔ سینئر سائیکیٹرسٹ ہوں میں دا ہوپ کا۔ لہجہ فخریہ تھا، شاید وہ لیانا کو انداز پر غور نہ کر پائے تھے۔ بالکل، آپ ایک سینئر سائیکیٹرسٹ ہیں مگر ایک اچھے سائیکیٹرسٹ نہیں، کھٹاک سے کہتے فون کاٹ دیا۔ چہرے پہ متردد تاثرات تھے۔ فون بند کر کے ابھی وہ صوفے سے اٹھی تھی کہ ڈور بیل کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ سر جھٹک کر ایک گہری سانس آزاد کرتی دروازے کی جانب بڑھی تھی اور اگلے کچھ ہی پلوں میں اس کے دروازہ کھولتے ہی گھر کی دہلیز پہ ایک مرد نمودار ہوا۔ آپ اس وقت؟ آپ کو تو آج ایک میڈیکل کیمپ کے سلسلے میں جزائر جانا تھا نا؟ مقابل کو دیکھ کر وہ یقیناً چونکی تھی مگر پھر بھی ایک طرف کو ہوتے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اب کے لیانا دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے ہی اندر آئی تھی، جو لیونگ روم کا ایک صوفہ سنبھال چکا تھا۔ میڈیکل کیمپ کینسل ہو گیا تھا سو میں جلدی گھر لوٹ آیا۔ پھر زرار انکل کو ڈیڈ کا بھجوایا گیا ایک پارسل بھی پہنچانا تھا۔ ہاتھ میں موجود ایک باکس اس کے سامنے کیا تھا، تو سوچا انکل کا پارسل بھی دے آؤں اور تمہیں آؤٹنگ کے لیے ساتھ چلنے کا بھی پوچھ لوں۔ بلو چیک والی شرٹ اور سیاہ ڈریس شرٹ پہنے بیٹھا دراز قد مرد مسکرایا، جس کی رنگت صاف اور نقوش پرکشش تھے۔ آنکھوں پہ بڑی فریم والا چشمہ لگا تھا، بال ماتھے پہ آگے کی جانب گر رہے تھے۔ وہ یقیناً افراسیاب تھا، لیانا کا ہسبینڈ۔ ڈیڈ تو کافی شاپ سے آئے نہیں، یہ باکس آپ مجھے ہی دے دیں۔ اس کے نزدیک رک چکی وہ اب اس کے ہاتھ میں موجود ڈبہ اسے لینے لگی تھی۔ ویسے آؤٹنگ کی بات آپ نے مذاق میں کہی ہے یقیناً۔ میں کیوں مذاق کروں گا؟ اس کے تاثرات دیکھ کر افراسیاب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ پچھلے 1 سال میں ہم ایک مرتبہ آؤٹنگ پر گئے افراسیاب، اور وہ بھی نزدیکی پارک تک۔ وہ جتائے بنا نہ رہ سکی۔ دوسری جانب افراسیاب کھل کر ہنس پڑا۔ اوکے مائی فرینڈ، تو آج تمہاری شکایت کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ بتاؤ کہاں جانا چاہتی ہو؟ زرار انکل کی کافی شاپ چلیں؟ اس کا جواب جانتے ہوئے بھی پوچھا۔ روز جاتی ہوں ڈیڈ کی شاپ، وہ نہ روٹھے پن سے بولی۔ اوکے سمر بیچ چلتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ واقعی؟ وہ چلی تو پڑی تھی۔ ہاں واقعی، پارکنگ میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آؤ، وہ کہتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ دوسری جانب لیانا قریباً بھاگتی ہوئی اپنے روم کی جانب لپکی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد ہی ان کی گاڑی سمر بیچ کی جانب رواں تھی۔ رات کے اس پہر جب آسمان پر مہینے کے اوائل دنوں کا چاند طلوع تھا، تارے گویا کہیں دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ آسمان پہ نگاہ اٹھاؤ تو بس چند ایک ستارے چاند کے گرد منڈلاتے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے میں سمر بیچ کی ریت پر 7 قدم اٹھاتے 2 نفوس، جس میں سے نسوانی وجود دائیں ہاتھ میں اپنی بلاک ہیلز اٹھائے چل رہی تھی، بال ہوا سے چہرے پہ بکھر رہے تھے، اور اس کے برابر چلتا مردانہ وجود جو رخ موڑے اسے کچھ کہہ رہا تھا۔
سمندر کے پیچھے کی جانب درختوں کی باڑ سی بنی ہوئی تھی۔ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کیا کوئی اہم بات ہے؟ وقفے وقفے سے پانی کی ایک تیز لہر آتی اور ان کے پیروں کو چھو کر واپس ہو لیتی۔ کچھ نہیں، بس ایک پیشنٹ کا مسئلہ ہے۔ دونوں بازو سینے پر لپیٹے گہرے سانس کھینچی۔ کیسپر الہان کی وجہ سے پریشان ہو؟ فوراً سوال آیا، کیونکہ کچھ دنوں سے وہ مسلسل اسے کیسپر کا ذکر کر رہی تھی۔ ہاں، عجیب بندہ اور اس کے خواب اس سے بھی زیادہ عجیب۔ خیر اب تو میرے پاس نہیں آنے والا، آج پہلے ہی سیشن میں انکار کر کے چلا گیا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے اس کی بیماری کا کوئی حل نکلے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کیا مطلب؟ ایک اور سوال آیا۔ مطلب بہت صاف ہے، اور آج ڈاکٹر رحاب سے بات کر کے مزید صاف ہو گیا۔ پتہ ہے افراسیاب، ڈاکٹر رحاب سے 3 سالوں سے سیشنز لینے کے بعد بھی اس کی حالت میں ذرا برابر فرق نہیں آیا، کیونکہ ڈاکٹر رحاب نے اسے ٹھیک ٹریٹمنٹ نہیں دیا۔ اب کے لہجے میں تعصب تھا۔ تم کہہ رہی ہو ڈاکٹر رحاب نے اسے ٹھیک ٹریٹمنٹ نہیں دیا؟ پر لیانا، وہ دا ہوپ کے ایک سینئر سائیکیٹرسٹ ہیں۔ الجھ کر کہا۔ ٹھیک کہا آپ نے افراسیاب، وہ سینئر ضرور ہے مگر ایک اچھے ڈاکٹر نہیں، اور یہ بات کیسپر بہت پہلے سے جانتا تھا کہ وہ اسے ٹھیک ٹریٹ نہیں کر رہے۔ تب بھی وہ ان کے علاوہ کسی سے سیشنز لینے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ کسی اور سے سیشنز لینے کی صورت میں اس کے مسائل کھل کر سامنے آ سکتے تھے۔ پھر تو وہ انسان واقعی عجیب ہے، وہ کھل کر ہنسا۔ ہے تو عجیب ہی، خیر وہ جانتا ہے آپ کو۔ کہہ رہا تھا اس کی گرینڈ پا کا میلیگننٹ ٹیومر ڈائگنوز کیا تھا آپ نے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ٹیومر کے کئی پیشنٹس گزرے ہیں میری نظروں سے، نہ جانے وہ کون ہوں گے۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک پل کے لیے لیانا نے ٹھہر کر بغور اسے دیکھا۔ کچھ حیرت ہوئی تھی اسے افراسیاب کے اس جواب پر، کیونکہ کیسپر نے جس طرح سے افراسیاب کا ذکر کیا تھا اسے لگا تھا وہ بہت اچھے طرح سے جانتا ہوگا اس کے گرینڈ پا کو۔ خیر ہر پیشنٹ کو یاد رکھنا بھی اب ممکن نہ تھا۔ چند پل سے کہ اب کہ وہ دونوں خاموشی سے قدم بقدم چل رہے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا ہمیں اپنی جاب سے نکل کر اس وقت کے بارے میں بات کرنی چاہیے؟ دفتن افراسیاب کی آواز نے اس خاموشی کے تسلسل کو توڑا۔ عین اسی لمحے ایک تیز لہر آتی لیانا کے پیروں سے ٹکرائی تھی۔ اپنے بارے میں کیا بات کریں ہم؟ وہ بے وجہ مسکرائی۔ اس دکھاوے کی شادی میں بات کرنے لائق کچھ ہے ہی نہیں۔ رخ موڑ کر پھیکی سی مسکان کے ساتھ اسے دیکھا۔ چند مہینے رہتے ہیں لیانا الینا کے وائلڈ لائف فوٹوگرافی کورس کے مکمل ہونے میں، اور میں اب تک ڈیڈ کو اس کے لیے راضی نہیں کر پایا۔ مجھے تم سے شرمندگی ہوتی ہے، میری وجہ سے تم ایک انچاہی زندگی گزار رہی ہو۔ جانتا ہوں یہ خود غرضی ہے، پر کیا کروں، اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ افراسیاب کا لہجہ بے بسی لیے ہوئے تھا۔ یکدم ہی اس پرسکون ماحول پر اداسی چھا گئی۔ ایسی بات نہیں افراسیاب، ویسے بھی اس جھوٹی شادی کا آئیڈیا میرا ہی تھا، آپ تو مجھے پہلے ہی سب سچ بتا چکے تھے۔ لیانا ٹھہر گئی اور رخ اس کی جانب موڑا۔ اب کہ سمندر اس کی پشت پر تھا، افراسیاب بھی رکا۔ بہت شکریہ لیانا، مجھے بس تھوڑا سا وقت چاہیے تھا الینا کی فوٹوگرافی کورس کے مکمل ہونے تک کا، اور ڈیڈ مجھے وہ وقت دینے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ بٹ تھینکس ٹو یو کہ وقت بآسانی مل گیا۔ اب بس 5 مہینے باقی ہیں الینا کے شہر جزائر سے واپس لوٹنے میں، اور مجھے امید ہے میں تب تک ڈیڈ کو منا لوں گا۔ مجھے پوری امید ہے آمین انکل مان جائیں گے۔ وہ کھل کر مسکرائی اور قدم پھر آگے بڑھائے۔ وہ بھی دوبارہ چل پڑا۔ اب وہ دونوں یوں ہی سرگوشی کے سے انداز میں باتیں کرتے ساحل کی ریت پر اپنے پیروں کے نشان چھوڑتے جا رہے تھے۔ پیچھے بہتے سمندر اور درختوں کے جھنڈ نے حسرت سے اس لڑکی کی پشت کو دیکھا تھا۔ خود غرض انسان کی مدد۔ زرار کافی شاپ میں، جہاں تازہ کافی کی مہک سارے میں پھیلی تھی، ایک ٹیبل پہ لیانا بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ گم سم سی گلاس والز کے پار کا منظر دیکھتی، جہاں آج پھر بارش کے قطرے بوند بوند کر کے پھسل رہے تھے۔ مختلف لوگوں کی موجودگی اور بے فکری بھری زندگی سے بھرپور قہقہوں کے بیچ آج اس کا چہرہ نارمل ہرگز نہ لگتا تھا۔ باتیں اگلنے والی مشین خاموش کیوں ہے آج؟ دفتن زرار یاور اس کے مقابل کرسی گھسیٹ کر بیٹھے۔ وہ یکدم ہی چونک کر سیدھی ہوئی۔ ایک پل لگا تھا ان کی بات پر غور کرنے میں، پھر جو ہی مطلب سمجھ آیا کھل کر مسکرائی۔ کوئی بات کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، اب اگر اپنے آپ سے بات کروں تو لوگ سمجھیں گے پاگل۔ لیانا زرار کو کب سے لوگوں کی فکر ہونے لگی، ان کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے چپ لگی۔ اپنے الفاظ سے وہ اسے بہت کچھ باور کروا گئے تھے۔ لیانا افراسیاب ڈیڈ، بگڑ کر تصیح۔ بس کرو لیانا، اس جھوٹے رشتے کی حقیقت جانتا ہوں میں۔ ان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ کو ڈاکٹر افراسیاب کبھی پسند نہیں رہے ڈیڈ، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ وہ پھر رخ پھیر کر گلاس وال سے باہر دیکھنے لگی، کیونکہ وہ ایک خود غرض انسان ہے۔ ترنت بولے، کیا صرف وہی خود غرض ہے؟ ترکی بترکی کہا، میرے نزدیک تو وہی ہے۔ اوہ کم آن ڈیڈ، آج کے دور میں ہر انسان ہی خود غرض ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ افراسیاب نے بھی وہی کیا۔
وہ ہنوز رخ موڑے بیٹھی تھی۔ تو تم کیوں اپنے بارے میں نہیں سوچتی؟ تمہیں سوشل سروسز کا اتنا شوق کیوں ہے لیانا؟ تم نے جانتے بوجھتے ایک گڑھے میں چھلانگ لگائی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ڈیڈ میں سچ نہیں جانتی؟ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگے۔ آپ کو لگتا ہے میں بے وقوف ہوں کیونکہ میں ڈاکٹر افراز سے آپ کے ساتھ ایک دکھاوے کے رشتے میں بندھی ہوں۔ آپ کو لگتا ہے میں بے وقوف ہوں کیونکہ میں نے انہیں خود کو استعمال کرنے دیا۔ آپ کو لگتا ہے میں بے وقوف ہوں کیونکہ میں ان کی اصلیت نہیں جانتی۔ سو ایم سوری ٹو سے آپ غلط ہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی بھرا غصہ تھا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ انہیں اس کا انداز عجیب لگا تھا۔ جانتی ہوں ڈیڈ، سب جانتی ہوں۔ افراز سے آپ کا امین انکل سے علینا کے لیے بات کر کے شادی کے لیے کچھ وقت مانگنا، پھر امین انکل کے راضی نہ ہونے پہ ان کا مجھ سے فیور مانگنا، اور پھر میرے دیے گئے آئیڈیاز کو علینا سے ڈسکس کرنے کے بعد مجھے بے وقوف تصور کر کے ہماری شادی کے جھوٹے کاغذات تیار کرنے کے لیے راضی ہو جانا۔ سب جانتی ہوں میں۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ مجھے استعمال کریں تاکہ علینا کا فوٹوگرافی کورس کمپلیٹ ہو جائے اور انہیں امین انکل کو قائل کرنے کے لیے مزید وقت مل جائے۔ ایک ہی سانس میں پوری بات کہہ کر وہ پیچھے کو ہوئی۔ زرار یاور بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کیسے پتہ یہ سب؟ ڈاکٹر افراز صاحب نے بتایا۔ لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ اس نے تم سے کہا وہ تمہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے؟ پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ آف کورس ناٹ ڈیڈ، انہوں نے یہ تمام باتیں مجھے ضرور بتائی ہیں، مگر اس کہانی میں جھول کہاں کہاں ہے وہ سمجھنا میرے لیے مشکل بالکل نہ تھا۔ آفٹر آل سائیکیٹرسٹ ہوں۔ فخریہ مسکرائی۔ اور بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا خود بھی نہیں جانتا کہ اصل میں وہ میرا پیشنٹ ہے۔ لیانا خاموش ہوئی اور زرار یاور نے ایک گہری سانس خارج کرتے بغور اسے دیکھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ لیانا، تم نے یہ کیوں کیا؟ وہ آگے کو ہوئے گویا وہ واقعی جاننا چاہتے تھے۔ دوسری جانب اب کہ وہ چند پل بنا کچھ کہے یوں ہی انہیں دیکھے گئی، پھر قدرے آہستگی کے ساتھ بولنا شروع کیا۔ وجہ خاص نہ صحیح مگر عام بھی نہ تھی ڈیڈ، کیونکہ میں نہ ہوتی تو افراز سے آپ کسی اور لڑکی کو تلاش کرتے، اور مجھے اس سب سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اسے پڑتا۔ میں جانتی ہوں یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے لیے اصولاً میں افراز سے آپ کو الزام نہیں دے سکتی، پر خیر میری زندگی کا ایک ایڈونچر ہو گیا۔ وہ مسکرائی مگر آنکھوں کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ تمہیں لگتا ہے آمین مان جائے گا؟ میں نہیں جانتی، میرے نزدیک انہیں سائیکیٹرک کنسلٹیشن کی ضرورت ہے۔ انہیں علینا صرف اس لیے نہیں پسند کیونکہ وہ وائلڈ لائف فوٹوگرافر بن رہی ہے، اور ان کی وائف آشیانہ جنہوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا وہ بھی وائلڈ لائف فوٹوگرافر تھیں، اور اب انہیں لگتا ہے ہر عورت خاص کر کے وہ جو وائلڈ فوٹوگرافر ہے دھوکہ دے گی۔ ہر کسی کے بارے میں علم ہے تمہیں لیانا، اور تمہارا خود کا کیا؟ انہوں نے تعصب سے اسے دیکھتے سوال کیا۔ ایک ڈاکٹر کبھی خود کا علاج خود نہیں کر سکتا، کبھی فرصت ملی تو میں خود بھی کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے ایک سیشن ضرور لوں گی۔ وہ بے وجہ ہنسی۔ تمہیں برا لگتا ہے افراز صاحب کا تمہیں دھوکہ دینا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ دھوکہ کسے اچھا لگتا ہے ڈیڈ؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ مگر میں نے خود اپنے لیے یہ راہ چنی ہے، اسی لیے کسی کو الزام دیے بغیر میں اپنے فیصلے کے نتیجے بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اختتام چاہے اچھا ہو یا برا دیکھا جائے گا، اور پھر یہ رشتہ صرف دکھاوا ہے، ایک جھوٹ، اور اسے جھوٹ ہی رہنا ہے۔ تم نے خود اپنی لائف کمپلیکیٹڈ کر دیا میری پیاری بیٹی۔ وہ اس کے لیے فکر مند دکھائی دیتے تھے۔ جواباً وہ کچھ نہ بولی، بس رخ موڑ کر گلاس والز کے پار دیکھتی رہی جہاں بارش کے قطرے ہنوز پھسلتے جا رہے تھے۔ بارش کے قطرے یوں ہی رک رک کر پھسلتے گئے اور انہیں بارش کی بوندوں میں ایک منظر سا ابھرا اور کافی شاپ کے ماحول پر طاری ہو گیا۔ آہستہ آہستہ لیانا کو محسوس ہوا کہ اس کے اعتراف کا منظر بدل گیا ہے۔ گھڑیال کی سوئیاں 1 سال پیچھے پہنچ گئی ہیں۔ ہسپتال دا ہوپ کی کینٹین میں جہاں اس وقت لیانا زرار اپنی کلیگ کے ساتھ لنچ کر رہی ہے۔ آر یو سیریس لیانا؟ ڈاکٹر افراز صاحب تمہارے لانگ ٹرم کرش، ان کا پروپوزل آیا تمہارے لیے؟ مدحت جو کہ دا ہوپ کی ایک کارڈیولوجسٹ اور لیانا کی دوست تھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس میں اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے مدحت، آمین انکل ڈیڈ کے فرینڈ ہیں اور وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ان کی بہو میں بنوں۔ ایسے ہی تو نہیں پسند مجھے افراز صاحب، میں ہمیشہ ہی سے ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار تھی۔ چہک کر بولتے ہاتھ میں موجود سینڈوچ کا آخری لقمہ لیا۔ او گاڈ لیانا، مجھے تمہاری قسمت پہ رشک آ رہا ہے، جس سے محبت کی تم نے وہ یوں مل گیا۔ محبت نہیں، بس پسند ہے مجھے، ایک اچھے انسان ہے، انہیں کوئی بھی ناپسند نہیں کر سکتا۔ اس کے چہرے پہ یک بارگی کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ ایک ہی بات ہو گئی لیانا، مدت بدمزہ ہوئی۔ ایک بات نہیں ہے، محبت اور پسندیدگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ ڈاکٹر لیانا، می آئی ہیو سم ورڈز ود یو؟ ابھی وہ بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی جب افراز صاحب ان کے ٹیبل کے نزدیک آ کر رکا۔ جہاں لیانا چونکی وہیں مدت کے چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ شور ڈاکٹر افراز صاحب، اب تو ویسے بھی لیانا آپ ہی سے بات کریں گی۔
مدت اپنے مخصوص انداز میں کہتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، آپ دونوں بات کریں۔ اور پھر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ وہاں سے غائب تھی۔ کیسی ہو لیانا؟ اس کے مقابل کرسی پر بیٹھتا وہ اسے مخاطب ہوا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر، اور آپ؟ لہجے میں عادت کے برخلاف ہلکی سی جھجک تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں لیانا، اس کا لہجہ بھی بسی لیے ہوئے تھا۔ لیانا نے ایک نگاہ، بس ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور اس کے کندھے ڈھلک گئے۔ ریجیکشن۔ ذہن کے کسی کونے سے ایک لفظ باہر آیا اور گویا اعتراف کی ہر چیز برف کی مورت بن گئی۔ چند پل وہ بنا پلکے چپکائے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جہاں ایک بہت واضح تحریر لکھی تھی۔ لیانا نے ذہن پہ زور ڈالا۔ زندگی کا سب سے مشکل ترین فیز کون سا ہوتا ہے؟ دماغ نے اس لمحے دل سے پوچھا تھا۔ دل نے فوراً سے جواب کھوجنا چاہا اور ایک پل کی بھی دیر کیے بغیر دماغ تک جواب پہنچا دیا۔ سارے حساب کتاب صاف تھے۔ کسی اور کی زندگی میں سیکنڈ چوائس بن کر داخل ہونا، اور اس لمحے وہ اسی دوراہے پہ کھڑی تھی۔ بالآخر اس نے گہری لمبی سانس خارج کی۔ اعتراف کی مورت بنی چیزیں بھی اپنی ڈگر پر واپس لوٹ آئیں۔ میں انکار کر دوں گی ڈاکٹر افرا صاحب، آپ فکر مت کریں۔ ایک جملے میں اس نے مقابل کو فکر سے آزاد کرنا چاہا، مگر افرا صاحب یکدم ہی سیدھا ہوا اور قدرے جھجکتے ہوئے بولا، یہی تو میں نہیں چاہتا۔ اس کا لہجہ کچھ الجھا سا تھا، جیسے وہ ذہن میں الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ کیا مطلب؟ لیانا نے تحیر سے اسے دیکھا۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو ڈیڈ کسی اور سے میری شادی کر دیں گے اور میرا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو پائے گا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس کا نام الینا ہے اور وہ ایک وائلڈ لائف فوٹوگرافر بننے والی ہے۔ وہ کچھ آگے کو ہو کر آہستگی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو ڈیڈ کو اعتراض تھا کہ میری پسند کی شادی پر، کیونکہ وہ ہمیشہ تم سے میری شادی کروانا چاہتے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ الینا وائلڈ لائف فوٹوگرافر بن رہی ہے تو انہوں نے مزید صاف انکار کر دیا، کیونکہ میری مدر بھی وائلڈ لائف فوٹوگرافر تھیں اور انہوں نے ڈیڈ کو دھوکہ دیا تھا۔ پوری بات اس کی گوش گزار کرتا اب کہ وہ پیچھے ہوا تھا۔ امین انکل کو سائیکیٹرک کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے کھلے دل سے پیشکش کی۔ اگر وہ مان بھی گئے تو وہ انتظار کبھی نہیں کریں گے، اس نے دانت پیستے کہا۔ کس چیز کا انتظار؟ الینا کے فوٹوگرافی کورس کے مکمل ہونے کا انتظار۔ کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ کم از کم بھی 1.5 سال کا عرصہ، اور ڈیڈ میری شادی ابھی ہی کروانا چاہتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں ابھی میں بلی کا بکرا بن کر ذبح ہو جاؤں آپ کی الینا کی کورس کی خاطر؟ سوچا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں ابھی آپ سے شادی کر لوں تاکہ الینا، حلق تک کڑوا ہو گیا، کہ کورس مکمل ہونے تک آپ کو وقت مل سکے؟ میں جانتا ہوں یہ خود غرضی ہے، مگر ایسا ہی ہے، کیونکہ تمہاری جگہ کوئی اور میری مدد کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ بالکل، میری جگہ آپ کسی اور کو بیوقوف نہیں بنا سکیں گے۔ سوچا۔ بالکل، میری جگہ کوئی اور آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ دوسری جانب افرا صاحب نے بس مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ میں تو ہوئی بے وقوف۔ سوچا۔ میں تو آپ کی دوست ہوں۔ افرا صاحب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ضرورت کے وقت تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ سوچا۔ ضرورت کے وقت تو دوست ہی کام آتے ہیں۔ بہت شکریہ لیانا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مان جائے گی۔ خیر، میری ایک شرط ہے۔ وہ سیدھی ہوئی اور دونوں ہاتھ باہم ملا کر میز پہ رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ افرا صاحب کی رنگت فک ہوئی۔ کیسی شرط؟ ہم شادی نہیں کریں گے۔ افرا صاحب کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر ڈوبی۔ ہم صرف اپنے نکاح کے جھوٹے کاغذات بنا کر امین انکل اور اپنے سرکل کے لوگوں کے درمیان اس بات کو عام کریں گے ہم میرڈ ہیں، مگر میں کسی کے سامنے کوئی دکھاوا نہیں کر سکتی۔ لوگوں کا اتنا جان لینا کافی ہوگا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے۔ جہاں تک بات ہے امین انکل کی، تو وہ طلسم میں نہیں رہتے، سو ہمارا کام مزید آسان ہو جائے گا۔ باقی آپ کو کبھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں گی۔ اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے اور افرا صاحب نے ایک گہری سانس خارج کی۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے لیانا، اگر تمہیں برا نہ لگے تو۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ میرے پاس دل تھوڑی ہے۔ سوچا۔ اس میں برا ماننے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ کو سوچنے کے لیے جتنا وقت چاہیے آپ لے سکتے ہیں، زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تھینک یو سو مچ لیانا، میں جانتا تھا تم ضرور سمجھو گی مجھے۔ ہاں، سمجھ تو میں گئی ہوں آپ کو۔ ابھی جا کے الینا کی عدالت میں اس گفتگو کو الف سے یہ تک سنانے کے بعد فیصلہ قلم بند کریں گے آپ۔ سوچا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو بس دوستی کا فرض نبھا رہی ہوں۔ خیر، چلتی ہوں، بریک ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور اسی کے ساتھ یہ منظر کہیں فضا میں تحلیل ہوا اور اس کی جگہ دوسرے منظر نے لے لی۔ نیا منظر لیانا کے کمرے کی بالکنی کا تھا، جہاں نیلے رنگ کی روشنی پھیلی تھی۔ ایسے میں وہ ریلنگ کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ غور کرنے پہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ فون پر کسی سے محو گفتگو ہے۔
او گاڈ لیانا، کتنا اچھا سمجھتی تھی میں اسے۔ دوسری طرف سے مدت تقریباً چیخی تھی، آرام سے مدت، میرے معصوم کانوں پہ تھوڑا رحم کرو۔ ایک پل کے لیے فون ہٹا کر کان میں انگلی ٹھونس کر باہر نکالی۔ چپ کرو تم پر تو زیادہ غصہ ہے مجھے، مانی ہی کیوں تم نے اس کی بات؟ وہ برہمی سے بولی۔ خیر ہے مدت، مجھے ویسے بھی فرق نہیں پڑتا، اور اگر میں نہیں ہوتی تو کوئی اور ہوتی، اور یہ کافی حد تک ممکن تھا کہ اس لڑکی کو فرق پڑتا۔ اچھا تو تم نے ایک ایسی لڑکی کو بچانے کے لیے گڑھے میں چھلانگ لگا دی جسے تم جانتی بھی نہیں ہو؟ وہ مزید سیخ پا ہوئی۔ اور تم تو اسے پسند کرتی تھی نا، اسے اتنی آسانی سے اپنے حق سے کیسے دستبردار ہو گئی تم؟ مدت کے سوال پہ ایک پل کے لیے اسے چپ لگی۔ ٹھیک کہا تم نے، میں اسے پسند کرتی تھی، پر توقف کیا اور قدرے آہستگی سے بولی، اب نہیں کرتی۔ جہاں تک اس رشتے کی بات ہے تو اس جھوٹے رشتے کو شروع کرنے کا فیصلہ میرا اپنا ہے، اور میں اپنے اس فیصلے کو پوری طرح اون کرتی ہوں۔ کہتے ساتھ اس نے دوسری جانب سے بنا کچھ سنے فون کاٹ دیا۔ پھر رخ ریلنگ کی جانب موڑ کر کافی دیر یوں ہی ریلنگ پہ ہتھیلیاں جمائے کھڑی رہی۔ پسند تھا وہ مجھے مدت، اور اسی پسند کی خاطر اسے ایک فیور دے رہی ہوں۔ اداسی سے مسکرائی۔ جہاں تک میرا سوال ہے تو مجھے واقعی فرق نہیں پڑتا۔ یقیناً اللہ نے کسی کو میرے لیے بھی منتخب کیا ہوگا، کوئی ایسا جس کی پہلی ترجیح میں ہوں گی، اور صحیح وقت آنے پہ میں اسے ضرور ملوں گی۔ دور تاریک آسمان میں کسی غیر مرئی نقطے کو تکتی وہ مدھم سی سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ماضی کا ہر عکس دھندلا گیا، اور واپس حال میں لوٹتے ہی لیانا کی توجہ ایک نئے آنے والی کال نے اپنی جانب کھینچی۔ زرار یاور اب اس کے مقابل نہ تھے۔ اس نے چونک کر سیدھے ہوتے میز پر پڑے اپنے موبائل کی اسکرین پر نگاہ ڈالی، جہاں کسی کی ویڈیو کال اس کی منتظر تھی۔ اسکرین پر گوہر شادان کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تصور یا حقیقت؟ تصورات پر مبنی اس حقیقی سفر کا ایک کردار اس وقت اپنے گھر کے نزدیکی پارک میں جاگنگ ٹریک پہ دوڑ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر اور سفید آدھی آستین والی ٹی شرٹ پہ سیاہ ہوڈی پہنے، کانوں میں ایئر پوڈز لگائے، اس کی سبھی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ تنفس تیز تھا، اس کی رفتار آہستہ تھی، گویا ابھی بھی دوڑنا شروع کیا ہو، مگر پیشانی پہ جھلملاتی پسینے کی بوندیں اور تیز تنفس اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ غالباً اس کا دوسرا یا تیسرا راؤنڈ ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی رفتار تیز ہوتی گئی، تیز اور تیز۔ ذہن کی اسکرین پہ کچھ مناظر چل رہے تھے، اور ہر منظر کے ساتھ اس کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ ماضی کے مناظر، بچپن کی کچھ یادیں، برے خوابوں کی شروعات۔ ذہن حال میں ہو کر بھی حال میں نہ تھا، اور پھر بہت اچانک یہ تمام مناظر کہیں کھو گئے، اور ذہن کے گرد ایک نسوانی آواز گونجی، کچھ جتاتی ہوئی سرگوشی نما آواز اطراف میں باز گشت کی طرح گھومی۔ اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے، مس نہیں مسز لیانا۔ اس آواز کے ساتھ رفتار مزید تیز ہوئی، سنہری آنکھوں میں برہمی سی اوت کر آئی، اور عین اسی لمحے اس سنہری آنکھوں نے کچھ دیکھا، بہت اچانک، لمحے کا کھیل۔ لاشعور میں وہ منظر پہنچا، اس کی تیز رفتار مدھم پڑی، وہ بری طرح ٹھٹک کر رکا، نظروں سے ابھی ابھی ایک چیز گزری تھی۔ کیا انگوٹھی؟ زیر لب بڑبڑاتا وہ تیزی سے پیچھے گھما، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے تکون جڑی انگوٹھی دیکھی تھی، بس ابھی یہیں کہیں۔ وہ گویا خود سے مخاطب تھا۔ لمحے کی دیر کیے بنا وہ پیچھے کی جانب بھاگا۔ پارک کے اس حصے میں لوگ کم تھے، وہ دیوانہ وار یہاں سے وہاں بھاگتا اس شخص کو تلاش کر رہا تھا جس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی اس نے ابھی دیکھی تھی، کہ عین اسی لمحے بہت فاصلے پر اسے کوئی کھڑا دکھائی دیا تھا، سرخ چیک والی شرٹ پر سیاہ ڈریس پینٹ پہنے، جس کا دایاں ہاتھ اپنے مقابل کھڑے شخص کے کندھے پر تھا، اور اس کے ہاتھ کی دوسری انگلی میں۔ اس کا نیم رخ اس پہ ظاہر تھا، مگر فاصلہ بہت زیادہ ہونے کے باعث وہ چہرے پہ غور نہیں کر پا رہا تھا، پر اس شخص کے دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں چمکتی وہ تکون جڑی انگوٹھی اس کی نظروں سے مخفی نہ رہ پائی۔ کیسپر نے لمحے کی بھی دیر کیے بنا اس شخص کی طرف جانے کی کوشش کی، اور عین اسی پر اس کے قدم زنجیر ہوئے، دماغ معوف ہوا، اور ایک منظر پوری جزیات کے ساتھ ذہن کی اسکرین پہ پھیل گیا، یوں کہ اطراف کی ہر چیز دکھائی دینا بند ہو گئی۔ اس نے دیکھا ایک بنجر علاقہ، جگہ جگہ پھرتے بدحال لوگ، اور اس بنجر علاقے کے وسط میں ایک قصر کے 3 اونچے ستون، ہر ستون پہ لہراتا ایک جھنڈا جس پہ تکون بنی ہے، وہی تکون جو اس کی انگوٹھی پہ بھی بنی ہے۔ چند پل اور منظر کہیں تحلیل ہو گیا، وہ بے اختیار چونک کر سیدھا ہوا، خالی نظروں سے سامنے دیکھا، جہاں اس کی توقع کے عین مطابق اب وہ شخص نہ تھا۔ اس نے اس تک پہنچنے میں دیر کر دی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک قریبی درخت سے ٹیک لگاتا وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔
illusion. ذہن کے دریچوں کو کھلا پا کر ایک لفظ چپکے سے اس کے اندر داخل ہوا اور اسے گویا اپنے اطراف کی ہر چیز گھومتی محسوس ہوئی. اچھا جی، تو تکون بائے عین الحیات کا جو پہلا حصہ ہے، کیا تھا، تکون اقرا سم تھنگ ایسا نام تھا، وہ ختم ہوا ہے. حصہ دوم ہے اس کا، گوہر کی کال. خیر، حصہ اول کی بات کر لیتے ہیں. ابھی تک ظاہری بات ہے بہت شروعات ہے تو کہانی کھل کے سامنے نہیں آ رہی، لیکن ہر چیز بہت سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑی تھوڑی دکھا رہے ہیں اور مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے. میرا دل کہہ رہا ہے میں ساری پڑھ لوں، ابھی دیکھوں یہ انگوٹھی کا کیا راز ہے، تکون کیا چیز ہے، اور کیسے بچپن سے اس کی انگلی میں ہے اور ساتھ ساتھ خود ہی بڑی ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو یہ کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ کوئی سپر مین ہے، مطلب وہ جو نہیں ہوتے سپر پاور والے. مجھے نا یہ اسپائڈر مین اور آئرن مین ٹائپ موویز بہت اچھی لگتی ہیں، تو یہ بھی اسی ٹائپ کا مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی اس کی جو شکتیاں ہیں اس کی پاورز ہیں وہ اس کو پتہ چلیں گی آہستہ آہستہ، اور یہ اس کو کچھ اس کی انگوٹھی کو کسی چیز کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے اور یوں لائٹس نکلیں گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. مجھے ایسا لگ رہا ہے. ابھی وہ والا پارٹ نہیں آیا، پتہ نہیں آئے گا بھی کہ نہیں، پر کچھ ہوئے گا، کچھ بڑا ہونے والا ہے. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے سچی میں. آپ لوگوں کو بھی آ رہا ہوگا یقیناً. تو ہم جلدی سے یہ ناول ختم کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بہت بری بات ہے، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ مزے مزے کے ناولز آپ کو یہاں پہ ملیں گے، اور یہ والا پورا کا پورا ناول آنے والا ہے جلد سے جلد. کر لیں سبسکرائب. ویری گڈ، بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے. اور اس ڈاکٹر کا کیا نام ہے، ڈاکٹر، یار میں ناموں کے معاملے میں بہت خراب ہوں. ایک تو اس میں نام بھی بڑے عجیب ہیں. ایک تو کیسپر ہے، اشراف یاب ہے، اور کیا نام تھا ڈاکٹر کا، یار میں نام بھول گئی ہیروئن کا. وہ ہیروئن ہی ہوگی نا. اچھا جو بھی تھی وہ بڑے مزے کا کریکٹر، مطلب انٹیلیجنٹ ہے. مجھے انٹیلیجنٹ کریکٹر بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں تو مزہ آئے گا. اور یہ ان کا شادی والا سین بھی چلو کھل کے آ گیا، مطلب نہیں ہے میرڈ، وہیں سے میرا تھوڑا دل پھیکا پڑ گیا تھا. اور اچھا یہ جو کہانی ہے نا، یہ اصل میں 100 سال فیوچر کی ہے، اور وہاں سے یہ اب کی بات کر رہے ہیں، پاسٹ کی، مطلب 100 سال پہلے کی. اس ٹائم پہ تو وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی وغیرہ آ گئی ہے، لیکن اب کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو مطلب ماضی میں چلے گئے ہیں. یار کیا بات ہے. اور اس میں جو شہر کے نام ہے یہ بھی بڑے مزے کے خود سے بنائے گئے ہیں. مزہ آنے والا ہے. ایڈونچرس ٹائپ کے ناولز سب بہت ریکویسٹ کر رہے تھے، اور آئی ایم گلیڈ کہ میں نے یہ سٹارٹ کر دیا. اللہ حافظ.